اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یکم فروری کو آپ نے آلریڈی اس مناظرے کا پریکول دیکھ چکے ہیں، جو کہ تھا حضرت فضیلت علی۔ شیعہ کتب میں حضرت علی کے بارے میں فضیلت کی عبارات اور کچھ ایسی عبارات جو تصحیح کا مل جانی جا سکتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا علی صاحب کے بھی دلائل دیکھے اور مفتی عبدالقیوم صاحب کے بھی دلائل دیکھے۔ آج اسی ڈیبیٹ کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اہل سنت کی کتب میں درج عبارات کیا ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کیونکہ اس کے مدعی حسن اللہ یاری صاحب ہیں، تو اس ٹاپک کی شروعات بھی حسن اللہ یاری صاحب کریں گے، وہ اپنا مدعا اس حوالے سے کیا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے 5 منٹ دونوں پارٹیسپینٹ اپنے مدعے کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر دلائل کے اوپر ہم جو ہے نا اس کی جرا کے اوپر یا دلائل پہ جائیں گے۔ تو حسن اللہ یاری صاحب، آپ کے پہلے 5 منٹ ہیں، آپ ٹائم لگا لیجیے گا اور اپنا مدعا بیان کیجیے گا، پھر ہم علی عبدالقیوم صاحب بھائی کے پاس علی بھائی جی علی جی بھائی جی 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 حکم کیجیے گا۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ عبدالقیوم بھائی جی۔ اچھا، ایسا ہے کہ دعویٰ سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ جی بات یہ ہے کہ بھائی مجھے کمپیوٹر نہیں چلانا آتا۔ بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، اور میں جو بھی حوالہ پیش کرتا ہوں اپنے فریق مخالف کی اصل کتاب سے پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا فریق مخالف بھی اصل کتاب سے اس کا باب نمبر، اس باب کے اندر جو روایت آئے گی وہ روایت نمبر وہ پڑھے گا، اصل کتاب دکھائے گا، اصل کتاب سے پڑھے گا، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے نہیں چلے گا۔ وہ آپ کو میرا خیال ہے اصل کتاب میں بھی وہی پیجز ہی ہوتے ہیں جو جی لیپ ٹاپ میں ہوتے ہیں، ان کے پیجز سیم ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کا پیجز تو سیم ہی ہوتے ہیں بک میں بھی۔ نہیں میں نا، پوچھ لیتا پیجز ہوں۔ سیم ہونے کی بات نہیں ہے، پیجز سیم ہونے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میری اصل کتابوں سے آپ نے بات کرنی ہے، آپ کو یاد ہے؟ میرا بھی یہی مطالبہ ہے کہ یہ اپنی اصل کتاب سے، جس بھی کتاب سے حوالہ دیں گے وہ کتاب ہمیں دکھائیں گے، اس کتاب کو کھول کے اس کتاب کا باب نمبر، اس کا جو بھی روایت نمبر ہوگا وہ پڑھیں گے، تو آگے ہم بات کریں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اچھا میں یہ پوچھ لیتا ہوں کیونکہ ان کا سارا ڈیٹا تو ان کے لیپ یہی ٹاپ تو میں ہی بات ہے نا، وہ اچھا کاظمی 1980 میں بھائی، بھی آپ کھانا 1980 میں بھی میرے بھائی کھانا منہ سے کھاتے تھے، اب بھی منہ سے کھاتے ہیں۔ چلے بھائی شروع کریں علی بھائی۔ اچھا اللہ یاری صاحب، آپ نے ویسے ان کا وہ سن لیا ہے، انہوں نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے، ہاں آپ اس بالکل بارے میں بالکل، کیا ہم کہتے ہیں؟ اصلی کتاب دکھائیں گے، اسکرین پہ دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کو یہ لگتی ہے کہ ہم کوئی چیز اصلی کتاب سے نہیں دکھا رہے تو اس کا جواب یہ نہ دیں، کہہ دیں بھائی اللہ یاری آپ نے جو ہے یہ حدیث آپ نے غلط پڑھی ہے، اللہ یاری صاحب یہ حدیث جو ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یا آپ نے یہاں پہ تقلب کیا ہے، یہاں پہ آپ نے جالکاری کی ہے، میں اس کا جواب نہیں دیتا۔ میں ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھتا، میں حدیث وہی پڑھتا ہوں جو ان کی کتابوں میں ہوتا ہے، میں اس کا سطر بسطر یہاں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، ہر کتاب کا نام، عنوان، کس سن میں چھپی ہے، کہاں چھپی ہے، کس شہر میں چھپی ہے، وہ سب معلومات دے دیتا ہوں۔ اگر اس کے باوجود علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاید ہم کتابوں میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، تو بسم اللہ، اتنے سالوں سے یہاں پہ میرے تقریرات جاری ہیں، اگر یہ دکھائیں کہ میں نے ایک کتاب میں ہیرا پھیری کی ہو سکتا ہے غلطی سے کسی کتاب کا نام میں نے صفحات آگے پیچھے ہوئے ہوں، لیکن وہ عمدن نہیں ہے، وہ کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں، لیکن ہم نے عمدن کچھ بھی نہیں کیا، ہمیشہ ہم وہ صحیح ریفرنسز دکھاتے ہیں۔ اور اگر ابھی اس مناظرے میں ان کو یہ لگا کہ میں کوئی غلط چیز دکھا رہا ہوں جو ان کی کتابوں میں نہیں ہے، تو یہ جواب نہ دیں، کہہ دیں، یہ اپنا جواب بتائیں کہ بھئی اللہ یاری نے یہاں پہ غلط کتاب دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عبدالقیوم نہیں، بھائی ایسا نہیں صاحب ہے، آپ نے ایسا نہیں ہے علی بھائی۔ اس میں میں جو ہے وہ اصل کتاب پیش کر رہا ہوں، مثال کے طور پر یہ دیکھیں جی، میں حوالہ دینے لگا ہوں اصول کافی کا، میں اصول کافی دیکھ رہا ہوں، میں اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اصول کافی کا باب نمبر بول رہا ہوں، اس کی روایت نمبر بول رہا ہوں، اس کی عبارت وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ میرا فریق مخالف بھی میرے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس طرح میرے ساتھ انہوں نے معاملہ ٹھیک رکھا۔ ہے بھائی، ہم اصل کتاب دکھائیں گے، اصل کتاب دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم جعلی کتاب کوئی نہیں دکھائیں گے۔
असल किताब से ही सब पढ़ेंगे। किताब असली होंगे, हमारे जितने किताबें सब असली, जाली किताब एक भी नहीं है, ठीक है ना? आप डर गए जी जी डर, आप तो अहले सुन्नत है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे है ना। अगर आपकी किताबों में गलत बात नहीं, डरना तो मुनाजरा शुरू होने दो ना, बहाना ना करें, उन्हें मैं शुरू होने मुनाजरा दे, शुरू मुझे करने के लिए हादीस बैठा हूँ। दिखाने दो, मुझे मैं हादीस दिखाने मुनाजरा देना। शुरू करने के लिए बैठा हूँ, लेट भी आए हैं मुनाजरा और शुरू अभी करने आने के के लिए बैठा बाद हूँ, लेकिन इन फजूल बातों में आप वक्त जाया करा रहे हैं कि असली किताब ही दिखाएंगे। जाली किताब किसने दिखाया? मैंने अर्ज किया, अगर मैंने अच्छा, कोई जाली बयान नहीं किताब कर दिखा रहा। दी तो फिर आप जवाब ना देना भाई, कह देना कि ये हदीस जाली है, किताब जाली है, मैं इसका जवाब नहीं देता। बिल्कुल ठीक। अगर ये जाली किताब से या आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा, आप जवाब मत दीजिएगा और कहिएगा ये नहीं है। वो तो बहुत आसान है, वो तो मेरी बड़ी बेइज्जती है ना, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। अगर मैं कोई गलत किताब दिखाऊं, असली किताब ना दिखाऊं, तो दुनिया वाले कह देंगे कि भाई ये अल्लाह यारी ने और यहाँ पेरा आपको पेरी किया। वो तो बहुत ही जल्द, इधर इतने लोग देख रहे हैं, ये सबको कंप्यूटर आता है, सब फौरन गूगल में सर्च करेंगे कि ये हदीस किताब में नहीं है। सही है अल्लामा साहब? ठीक है, कयूम साहब स्टार्ट करें। अब्दुल कयूम साहब। भाई जो मैंने अर्ज किया है उस बात को देखा जाए ना, ये आदमी मुनाजरा नहीं अच्छा करना जाफर चाहता, साहब, ये अब्दुल कयूम साहब पहुंच गया, देखें, आया तो है लेकिन मुनाजरा नहीं करना चाहता। अगर कोई हेरा फेरी होगी ये आप सब ड्रामा है भाई, लीजिएगा कि सब ड्रामा है। मौलवी साहब की जान निकल रही है कि इनके किताबों में क्या क्या चीजें लिखी हैं, इसको खुद नहीं पता ना। इसको अभी जो शामत आनी है, क़यामत बपा होनी है, उससे ये इसकी जान निकल रही है, इसका रंग भी उड़ गया है, इसके होंठ भी सूख गए। अब्दुल कयूम साहब, अगर उनके दिए हुए रेफरेंस आपकी बुक में सेम पेज पे सेम सतर पे निकलेंगे तो आप कह दीजिएगा मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी बुक में ऐसे नहीं है जैसे आपने कहा। वो तो बड़े आरामी से इसका वो फैसला हो जाएगा। अगर आपकी बुक से वो मैच नहीं करेंगे जो ये रेफरेंस देगी, आप कहेंगे कि मेरी बुक में नहीं है भाई, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ये आपने जो पढ़ा है वो सही मुस्लिम में है ही नहीं। भाई ठीक है, वो अली भाई आप इस बात को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं एक हवाला तलाश करने के लिए किताब उठाता हूँ, किताब उठा के इनके सामने हवाला पेश करता हूँ, ये एक क्लिक से 10 हवाले पड़ जाते हैं। सुनने वाला क्या समझता है कि हसन को तो बहुत कुछ आ रहा है, दूसरे बंदे को बात ही कोई नहीं आ रही। इन्होंने मेरे साथ मुनाजरा करना है, बराबरी की सतह कराकर मुनाजरा करना है। ठीक है, मैं किताब से जिस तरह इनको हवाले पेश किए उस दिन भी आपके सामने है। क्या मैं अपनी किताबों के बैग शेख आपके पास नहीं लेके आया था? शेख साहब, अगर आप समझते हैं कि आपको हवाला ढूंढने में टाइम लगता है तो चलें, अगले हफ्ते मुनाजरा करते हैं। आप अपने साथ 5 मजीद आदमी लेकर आए, मदरसे से, मस्जिद से। आपके वहाँ पे लाहौर में बहुत नंबर 1 रिसर्चर्स हैं जिनको कंप्यूटर भी खूब आता है, ठीक है ना? उनको साथ बिठाएं, बिल्कुल वो आपको मशवरे दें, आपको सिखाएं, आपके लिए मवाद निकाल के दे देना, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर अभी डर गया ना, अगर अभी आपको परेशानी है कि भाई अल्लाह यारी साहब हवाले बहुत देता है, मैं इतने हवाले नहीं दे सकता क्योंकि आपको आता नहीं है, मुझे आता है, तो चलें भाई बराबरी कर लेते हैं। भाई आप लोग 10 आदमी आ जाओ, मैं अकेला। आपको क्या आता है? आप 10 मौलवी आ जाओ, मैं अकेला। और एक हफ्ता काफी है, अगले हफ्ते तैयारी करके आ जाओ, 10 मौलवी को साथ लेके आओ। मैं तो अभी तैयार बैठा हूँ, अभी तो फिर तैयार है तो शुरू करने दो, अभी तैयार है तो शुरू करने दो ना। हम दिखाएं कि आपके कुतुब में हजरत खातमुल अनबिया, सरदार अनबिया, खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक आप लोगों ने क्या लिखी हैं और किन किन लोगों से तुम दीन लेते हैं ना आप लोग, ये जरा पता चले ना। अभी मुनाज़रा शुरू होने देना। अल्लामा साहब डर गए, इनके चेहरे पे खौफ के आसार बहुत ही वाज़े मशहूद हैं। आप अपनी ऐनक ठीक करें, आपको उल्टा नजर आता है। अब्दुल कयूम साहब हम स्टार्ट करते हैं। आपको हवाले नहीं चलेगा कि सीओ भंगड़े डालो, ये नहीं चलेगा कि सीओ भंगड़े डालो। तो मुनाज़रा होने दो ना अब्दुल कयूम साहब। मैं यही कह रहा हूँ ना, आप वक्त से पहले जो जुगते लगा रहे हैं वो जुगते नहीं चलेंगी, यहाँ इल्म की बात होगी। चलें उन्हें इल्म के वो शुरू होने देना, मुनाज़रा नहीं। भाई अगर ये शख्स मुनाज़रा नहीं होने देगा तो इसका मतलब है कि इसने हमारा मुद्दा कबूल किया है, वो साबित हो चुका है। जो शख्स मुनाज़रे से भागता है तो उसका मतलब यही है कि वो खस्म का मुद्दा साबित है। मेरा मुद्दा यह है, पहली बात आप हसन साहब, पहली बात है कि आप झूठे साबित हो चुके हैं। आप पिछले मुनाज़रे में कह रहे थे, बल्कि शर्त में भी कह रहे थे कि आप भाग जाएंगे। ठीक है, आपने उस दिन भी 1 तारीख को भी कहा, मैंने कहा था 95% मुझे यकीन है कि आप भाग जाएंगे। मेरे पास आप इधर आके भाग रहे हैं ना, अभी आपकी कुतुब मौजूद हैं, एक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सारी कुतुब मौजूद हैं, आपकी ओरिजिनल बुक्स मौजूद हैं। मैं आपसे मुनाज़रा करने के लिए तैयार बैठा हूं, लेकिन
मुनाजरा होगा, अब्दुल कयूम साहब, आप तो किताबें अभी लेके आप बैठेंगे। ओ भाई मैं कह रहा हूँ कि आपकी असली किताब दिखाएंगे, मुनाजरा होने देना। आप रोक अब्दुल कयूम साहब, रोक क्यों रहे हैं आपको मुनाजरे ज्यादा को? टाइम मैंने चाहिए कह होगा दिया कि असली रेफरेंसेस किताब दिखाएंगे, निकालने के लिए, तो आपको ज्यादा टाइम दे देंगे। अब्दुल कयूम साहब, असली आप किताब ज्यादा टाइम दिखाएंगे, दे सतर दीजिएगा सतर रेफरेंसेस के दिखाएंगे। लिए। नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, मैं इस तरह नहीं करूंगा। जो टाइम मेरे फरीके मुखालिफ को मिलेगा, मेरे पास भी उतना ही टाइम होगा। लेकिन तो एक लेकिन दफा बात यह है कि भाई लैपटॉप नहीं खेला जाएगा, किताब की बात है। इनके किसी भी उसूल के अंदर लैपटॉप नहीं है, एक दफा इनके किसी भी जो है वो मसादिर के अंदर लैपटॉप नहीं है, तो ये लैपटॉप नहीं खेलेंगे। आज मुनाजरा होगा, ये भी किताब सामने रखेंगे, मैं भी किताब सामने तो रखूंगा। कैमरा क्यों ये भी सामने असल रखा है ना? किताब से वाला वो देंगे, कैमरा मैं क्यों भी असल सामने किताब रखा से है? वाला दूंगा। लैपटॉप बुरी चीज है तो कैमरा सही है, माइक्रोफोन सही है, बिजली सही काका है, इसे पाकिस्तान आ जा, फिर क्यों अमेरिका हाँ बैठा है? बिजली सही है, माइक्रोफोन सही है, लैपटॉप गलत है भाई। वाह जी वाह। गाड़ी पे मैंने सवार होते हो, कहा ना, अब भी खच्चर पे सवार हुआ करो ना, खच्चर पे ये इधर, हाँ आपके लाइब्रेरी में आयो, खच्चर में आयो। आपके समेत जितने भी हैं वो फिर भागे हुए क्यों हैं पाकिस्तान में? आए ना पाकिस्तान में आमने आओ, सामने बैठ के अब्दुल मुनाजरा करें। कयूम साहब, अल्लाह यादी साहब, अच्छा क्या स्टार्ट मैंने करेंगे कहा था ये अब्दुल शख्स कयूम मुनाजरा साहब? नहीं करेगा ना, मुनाजरे को स्टार्ट ये करते इसकी हैं। मजबूरी यह है कि मैं इसने मुनाजरा भागने करने कहा के था कि लिए मैं तैयार भागना नहीं, बैठा इधर हूं। आके भाग गया। ये इसका फरार है, मेरे मुनाजरा नहीं हो पास रहा असली था। कुरान अब्दुल मजीद कयूम है, साहब, मैं हाथ में उठा के कह रहा हूं कि मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार बैठा हूं। तो बिस्मिल्लाह होने मैं दो, चल मुनाजरा करने के लिए चल तैयार बैठा हूं, अली भाई, असली कुरान अली भाई मेरे शुरू हाथ होने में दो है। मुनाजरा। ठीक है, लेकिन बराबरी की सतह पर मुनाजरा अब्दुल होगा, बराबरी के सतह पे होगा, लैपटॉप किताब नहीं और चलेगी। बिल्कुल मेरे बराबरी की सतह पे हाँ होगा अब अब्दुल शुरू होने कयूम दो साहब, ना। स्टार्ट तो कर लेंगे। तो बराबरी की सतह पे होगा, आपको जी बाकायदा बराबर ही वो टाइम मिलेगा, सब चीजें होंगी बराबरी की सतह पे होगा। नहीं शुरू ना, कर लेंगे। ऐसे नहीं भाई, अच्छा, मैं शुरू होने के लिए तैयार बैठा हूं। तो शुरू इन्हें होने दो कहिए ना। लैपटॉप से बाहर अली निकले, भाई, किताब की अली भाई दुनिया में आप आए। इनसे मशवरा ना करें, आप शुरू करें। आप कहते हैं शुरू करो, आप मॉडरेटर आप हैं, शुरू अल्लाह करें, यादी साहब, आप यहाँ पे मुनाजरा आपके आप हाथ में, आप अपनी सदर हैं, क्यों शुरू आप करें? ये इससे किताब इससे मशवरा नहीं आप करते, अपनी मुद्दा रखें। कर दें मुनाजरा किताब शुरू। लाएं ना, आप अपनी किताब लाएं, लैपटॉप के सामने नहीं आप बैठेंगे आप आप। और अल्लाह यादी साहब लैपटॉप भी अपनी नहीं दिखाऊंगा, मैं मुद्दा किताब रखें। दिखाऊंगा। शेख साहब आपको उर्दू नहीं समझ आ किताब रही? दिखाएंगे। किताब दिखाऊंगा, क्या कह रहा हूं मैं आपको, किताब दिखाऊंगा, अल्लाह यादी साहब, आप स्टार्ट करें। बुक। अपने हाँ अपना अपना मुद्दा रखें, 5 मिनट अपने, अली आप भाई, अपना स्टार्ट। अली भाई फिर देखिए प्लीज, जी, मेरी चले बात भाई, को मुनाजरा समझिएगा। अभी मैं मुनाज देखें, अभी मेरी बारी है, 5 जी, मिनट अब्दुल हाँ कयूम, इसको म्यूट किया जाए क्योंकि मैं 5 मेरे बीच मिनट में दे बोल दें रहा हूं। ना अली अब्दुल भाई कयूम, ऐसे फिर नहीं, आप जो अली भाई कहेंगे। 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनट मेरे तो दे दें मोहतरम किताब से, नाजरीन, जो तशरीफ किताब सबकी से तशरीफ दिखाएंगे आवरी का अब्दुल बड़ा कयूम शुक्रिया। साहब। ये खामोश हो जाओ मौलवी साहब, खामोश। एक आज के मुनाजरे का एक मिनट, अब्दुल कयूम साहब की आवाज खोलिएगा, अब्दुल कयूम साहब की आवाज खोलिएगा काइंडली, इनको दे दे, अब्दुल कयूम साहब की आवाज खोलिएगा। और मेरी बारी है अब्दुल ना, कयूम 5 साहब, मिनट, हम इसको क्यों खोल दे? वो हमने की। ये मुनाजरे भाई नहीं हो पहले रहे तय ना। तो कर लो ना। आप- अली भाई इतनी और, क्या जल्दी पड़ी है, तय कर लो ना पहले। और मैंने कह दिया कि मैं अब्दुल किताब कयूम दिखाऊंगा साहब, भाई, अगर किताब किताब नहीं से दिखाया वो कह रहे हैं, तो किताब से दिखाएंगे, किताब से नहीं उसको दिखाएंगे उर्दू तो नहीं आप समझ आ कह रही। दीजिएगा, छोड़ के चले जाइए, किताब से नहीं दिखाया, बराबरी नहीं हुई। आप उनको भाई किताब समझो ना, स्टार्ट तो कीजिए। मेरा किताब फरीके दिखाएंगे मुखालिफ भाई, गजल दे रहा है, वो कहता है मैं किताब दिखाऊंगा, वो कहता है मैं किताब किताब दिखाऊंगा। मैं कहता हूँ किताब से देख के पढ़ेगा, किताब का बाप निकालेगा, किताब का सफा देगा, किताब किताब ही का से हदीस देख नंबर या कर रिवायत पढ़ेंगे, नंबर देगा। इस तरह सफा बात चलेगी, दिखाएंगे, ऐसे प्रिंट नहीं होगा। दिखाएंगे, सब कुछ समझ दिखाएंगे भाई, गए, सफा अब्दुल कयूम साहब प्रिंट, समझ गए। उसका आप लफ्ज उनको लफ्ज के स्टार्ट तो देख के करने पढ़ेंगे दें। भाई, मुझे हिफ्ज तो नहीं है, मैं हमेशा 5 देख के मिनट पढ़ता हूँ। बाद अगर जो आपने क्या नहीं होगा तो आप छोड़ दीजिएगा, अली भाई आप आपकी फिर बिल्कुल कर दीजिएगा। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है 5 मिनट बाद अली भाई अगर आपकी जो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। 5 मिनट बाद अगर नहीं खौफ होगा ज़दा तो मौलवी, अब्दुल कयूम हाय साहब हाय, छोड़ इसकी दीजिए। जो हशर हुई है ना सैटरडे मैं वाले अब दिन, आप उससे दोबारा नहीं बोला उसी के हूँ भाई, नतीजे। आपके चेहरे से लैपटॉप का पर्दा उतार रहा हूँ, मैं खौफजदा नहीं हूँ। भाई मैं किताब दिखाऊंगा आपको। कयूम साहब स्टार्ट तो कर लेने दे उन्हें, कयूम साहब उन्हें 5 मिनट पूरे कर लेने दे, फिर आप जो अली भाई 5 मिनट पूरे होंगे यार, 5 मिनट कौन से पूरे नहीं होते, 5 मिनट होंगे। लेकिन मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, एक बंदा सिर्फ लैपटॉप हाय हाय छोड़ रहा है। लैपटॉप से नहीं, किताब से कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं किताब दिखाएंगे दिखाइए। आपको भाई, उर्दू नहीं समझ आ रही आपको टोपी साहब। किताब से दिखाएंगे भाई, लैपटॉप से नहीं दिखा रहे। ये पीछे कौन फंसे पर्दा कौन खोल रहा है? अली भाई फंसे रखिएगा। पर्दा कौन चीख रहा है? आपके अपने ऑफिस में होगा भाई। अब्दुल कयूम साहब किताब से दिखाएंगे, अब्दुल कयूम साहब किताब से दिखाएंगे, वो चले अली भाई, अली भाई ये शेख साहब तैयार नहीं है। अली भाई मैं एक और तजवीज़ दे देता हूँ, शेख साहब आप सुन लें, मेरी तजवीज़ सुन लें, मेरी तजवीज़ सुन लें, आप मंजूर ना करें लेकिन सुन लें पहले। देखें
اگر آپ کو اتنا ہی وہ تشویش ہے کہ یہاں پہ نابرابری ہے، مجھے کچھ باتیں آتی ہیں آپ کو نہیں آتی، تو عرض یہ ہے کہ اگلے ہفتے پروگرام رکھتے ہیں نا، آپ 10 مولوی لے کے آ جائیں. اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا کوئی آپ سے سیکھے. شیخ صاحب آپ نے خود کہا کہ آپ کو نہیں آتی، یہ برابری ہونی چاہیے نا. میں عرض یہ کر رہا ہوں مجھے بالکل منظور ہے، آپ لوگ پوری ٹیم لے کے آ جاؤ، پوری ٹیم لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. مولویوں کی ٹیم لے کے آ جاؤ، سب 10-15 آدمی آ جاؤ، میں اکیلا تم 10. اکیلا کافی ہوں، میرے ساتھ ٹائم بھی اللہ ہے. ڈبل دیں گے نا آپ کو، ٹائم بھی تم ڈبل لے لو بھائی، ٹائم بھی تم شروع ڈبل لے لو. کافی ہوں. علی بھائی گواہ ہیں اس چیز کے کہ میں اکیلا ہوتا ہوں، کافی ہوں. لیکن کافی ہے تو بھائی ڈر کیوں گیا؟ کافی ہے تو ڈر کیوں گیا بھائی؟ کہتا ہے بھائی وہ اپنی کتاب دکھائیں گے 5 منٹ. دیکھیں بھائی، شرط رکھنا تھا تو پچھلے ہفتے کیوں شرط نہیں رکھا؟ نہیں، یہ ان کو اب شرط رکھنا تھا نا، پچھلے ہفتے شرط رکھ دیتے نا. اب یہ بھی تو یہ بھی ان کی بے ایمانی ہے کہ ابھی ادھر مناظرہ شروع، پہلے تو لیٹ آئے، یہ 1 گھنٹے لیٹ آئے، اس کے بعد ابھی آنے کے بعد ابھی ایک شرط لگا رہے ہیں، وہ شرط بھی ہم مان گئے بھائی. لیٹ نہیں آیا، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ یاری جھوٹ بول رہا ہے. کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں بتا دیا کہ سب لیٹ میری وجہ سے ہوئے ہیں، بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو آپ کو انہوں نے کیوں نہیں بتایا بھائی؟ آپ کو انہوں نے 1 ہفتے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ 3 دن پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ والی بات ان کی بجائے اللہ یاری صاحب کی، آپ کو بتانا تھا کہ کتابوں سے کرتے تاکہ وہ کتابیں ٹھیک ہے نا. اب ہم مان بھی گئے ہیں کہ ہم کتاب دکھائیں گے بھائی، کتاب دکھائیں گے، صفحہ نمبر دکھائیں گے، جلد نمبر دکھائیں گے، سب دکھائیں گے، کس سال میں چھپی ہے سب دکھائیں گے. اس کے باوجود یہ مناظر نہیں شروع ہونے دے رہا. ٹھیک ہے نا. اب آپ شروع ہو شروع کرنے کے لیے تیار ہوں بھائی. آپ تو پھر خاموش ہو جاؤ، لیپ ٹاپ بس خاموش. کتاب پہ آئیں، میں آپ کے ساتھ 10 مناظرے کروں گا، یہ کون سی بات ہے؟ بس ٹھیک ہے، اب 5 منٹ اللہ یاری صاحب کا ٹائم ہے. چلے جی. میں نے اگر کتاب نہیں دکھایا بھائی، میں نے اگر کتاب نہیں دکھایا تو کہہ دو کتاب نہیں دکھایا بھائی. میں نے کب کس مناظرے میں نے کتاب نہیں دکھایا؟ ہمیشہ میں کتاب دکھاتا ہوں. ہر جب اب میری شروع کروں میں 5 منٹ. علی بھائی 5 منٹ، عبدالقیوم صاحب 5 منٹ. عبدالقیوم صاحب کو بالکل نظر انداز کریں پلیز، یہ نہیں ہونے دے رہا مناظرہ. 5 منٹ دے دیں عبدالقیوم صاحب. نہیں اللہ یاری صاحب مہمان ہے نا، اسی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کو آپ چھوڑیں، اس کو جب اس کے 5 منٹ آ جائیں تو اس کو ٹائم دے دیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ سب کے تشریف آوری کا. عبدالقیوم صاحب بھی تشریف لائیں، میرے بہت ہی محترم بھائی علی آصف بھائی بھی تشریف لائیں کہ یہاں پہ ماڈریٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ سب کا بڑا شکریہ تشریف آوری کا. موضوع مناظرہ ہے کہ جماعت مخالفین غیر شیعہ فرقہ جو مسلمانوں میں اکثریتی فرقہ ہے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی کتابوں میں جو اہانتیں ہیں، جو تکفیرات ہیں، جو الحاد ہیں ان کے متعلق وہ بیان کیا جائے. تو عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنی امت کو بتایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہم السلام کی آپ نے اتباع کرنی ہے. میں تمہارے درمیان خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام. جب تک ان کو تھامے رکھو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو تاریخ اسلام گواہ ہے کہ بہت سارے لوگ تاریخ اسلام میں لالچ کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواد اور کریم اور سخی تھے، اور جود و کرم اور عطا اور بخشش کے وہ ایک لا ساحل سمندر تھے، اس لیے وہ مسلمان ہوتے تھے. اور بہت سارے لوگ وہ زبردستی مسلمان ہو گئے، وہ شوق سے مسلمان نہیں ہوئے. مسلمان اس لیے ہوئے کہ وہ ان کے جان کو خطرہ تھا اسلام سے، مسلمانوں سے، اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھیا. لیکن ان کے دل میں، جیسے قرآن نے فرمایا وَأُشْرِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ، بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت تو چھوڑ دی، لیکن ان کے دل میں بچڑے کی محبت اور بتوں کی محبت اور بتوں سے عقیدت باقی رہا. اسی طرح اسلام میں بھی جو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ان کے دلوں میں بتوں کی محبت اور بتوں سے عقیدت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت باقی رہا. تو ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے طاقت کو اپنے اختیار میں لیا اور مسلمانوں کی ریاست اور مسلمانوں کی پیشوائی اپنے اختیار میں لیا. شیعوں نے ہمیشہ دین اپنا صرف معصومین علیہم السلام سے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء اور ان کے خلفاء اور ان کے جانشینوں سے لیا، جو مسلمانوں کے اکثریتی فرقہ ہے. ان لوگوں نے کن لوگوں سے
کن لوگوں سے اپنے دین لیے؟ وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اب اسلام میں ان کو حکومت ملی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھل کر رسالت کا انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کے اندر رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے ان کی بے عزتی کرا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کرا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں نسبت دی جو کسی بھی شریف آدمی کے لائق نہیں ہیں، اور وہ جہالتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی کہ کسی بھی عام آدمی کے لائق نہیں. تو یہ ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں. اسی وجہ سے ان کے نوجوان ملحد ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ قوم جو ہے جماعت مخالفین کے علماء ملحدین سے کبھی مناظرہ نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر، کیونکہ ان کی کتابوں انہوں نے اپنے دین کے سنت کس سے لیے؟ ان لوگوں نے سیرہ کن سے لوگوں سے لیے؟ انہوں نے سنت اور سیرہ انہی لوگوں سے لیے ہیں جو آخر تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے رہے اور بعد میں مجبور ہو کر کلمہ پڑھنا پڑا. کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا لیکن ان کے دلوں میں بتوں کی محبت تھی، اور انہوں نے اسلام کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود مثلا خلفاء شہوت پرست تھے، خود خلفاء شہوت پرست تھے. ان کے خلفاء کے ہاں بعض ایسے خلیفہ ہوتے کہ ایک کے گھر میں 4000 5000 کنیزیں ہوتی تھیں. اپنے بہت سارے ایک بہت مشہور معروف واقعہ ہے کہ ہارون الرشید جو ان کا بڑا خلیفہ ہے، اس نے اپنی ماں سے، جو اس کے سوتیلی ماں ہے، اس کے ساتھ اس نے نکاح کرنا چاہا. تو اس نے ابو حنیفہ کے وارث ابو یوسف صاحب کو بلایا کہ میں اس کنیز کے ساتھ میں جمع کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی شرعی طریقہ نکالو. اس نے کہا کنیز کیا کہتی؟ اس نے کہا کنیز نے تو یہی کہا کہ تیرے باپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے تو تم میرے لیے حرام ہو. تو اس نے کہا کنیز کی بات کیا ہے، کنیز پہ بات کی کیا یقین، آپ اس کے ساتھ کر لو، اس کے ساتھ کر لو. تو ان کے جو روات ہیں، ان کے جو محدثین ہیں، ان کے جو قضات ہیں، ان کا کام ہی یہی تھا کہ خلفاء کی شہوات کے لیے، خلفاء کی شہوت رانی کی تصحیح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے باتیں نسبت دی جائیں جو خلیفہ کے لیے وہ مشروع ہونے کا سبب ہوں. یا اگر خلفاء قتل کرتے ہیں، غارت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور برے کام انجام دیتے ہیں تو وہی باتیں ان سے بدتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دیا جائے تاکہ خلفاء کا جو ہے منہ اور ان کی آبرو وہ سفید کیا جائے. جی سر، آپ سب کا بڑا شکریہ دیکھنے کا. تو آپ آج کے پروگرام میں بہت سارے دلائل اور حقائق آپ دیکھیں گے. اوکے قیوم صاحب، آپ کے 5 منٹ ہیں. اب آپ جو بولنا چاہتے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں، یہاں سے کوئٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے 5 منٹ ہیں. مدعا سامنے آگے آگے آپ کی مرضی. علی بھائی، آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میرا مائک بند کر کے زیادتی کی ہے. بات ہماری طے نہیں ہونے دی، ہماری بات طے ہونے دیں. آپ نے میرا جو ہے وہ وائس کو میوٹ کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے یا کسی اور کے پاس ہے، یہ بھی بتا دیں. میرے علاوہ بھی ایکسیس ہے لیکن آپ کا مائک بند نہیں ہوتا، آپ بے فکر ہو جائیں. نہیں، میرا مائک بند کیا گیا نا، تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایکسیس کسی اور کے پاس ہے. پھر آپ سامنے کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ درمیان میں یہ پروگرام کیوں کروا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے، ایکسیس کسی اور کے پاس ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فریق مخالف ہمیشہ دجل کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو پھر درمیان سے ہٹ جائے نا. قیوم صاحب دیکھیں، صرف اور صرف سٹارٹ کروایا گیا اور ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی. اس پہ سٹارٹ کروانے کا مطلب کیا ہے کہ ایسے سٹارٹ کروایا گیا؟ میرے گفتگو کے وقت میرے بھی مائک بند کیا جائے بھائی. ان کے گفتگو کے وقت میرے مائک کو بند کرو، ختم دونوں کے لیے. اللہ یاری صاحب کا مائک بند کر دیا جائے گا. میں اللہ یاری صاحب کو میوٹ کر دیتا ہوں، ابھی میوٹ کر دیتا ہوں. اللہ یاری صاحب کو میوٹ کر دیں. اب آپ کے 5 منٹ ہیں، آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. ان کا بھی مائک میوٹ ہے، وہ بھی بیچ میں نہیں بولیں گے، ان کا مائک میوٹ ہے. آپ بولیے گا. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. کفر اور اسلام کی جنگ اوائل اسلام سے شروع ہو گئی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ان کی مخالفت اس دور کے کفار نے بھی کی اور آج کے دور کے کفار بھی کرتے آ رہے ہیں. اور قیامت کے آنے تک جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوں گے، کفار ہوں گے، وہ ان کی مخالفت کریں گے،
کیونکہ قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا لیغیظ بہم الکفار، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے سورۃ الفتح کی آخری آیت میں ذکر کیا. تو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ناپسند کرے، ان کے متعلق نازیبا بات کرے، قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے لیغیظ بہم الکفار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی وجہ سے کافروں کو غیظ و غضب آتا ہے. تو آج بھی وہی طریقہ موجود ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جنگ اہل السنہ الحمدللہ اس کو لڑ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریق مخالف جو ہیں یا اصحاب پیغمبر کے فریق مخالف جو ہیں وہ آج بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مخالفت کر رہے ہیں. ناظرین کرام، ہم اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اہل التشیع جو ہے یہ صرف ابو بکر و عمر عثمان اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مخالف ہیں. آج میرے مخالف نے جو کہ ایک رافضی ہے اور غالی رافضی ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ جناب ابو بکر و عمر سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ علی بمقابلہ نبی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں یہ آج کا مناظرہ رکھا گیا ہے. اگر ان کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبوت والی ہوتی، رسالت والی ہوتی، تو یہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہ کرتے جو سلمان رشدی نے جس طرح کی باتیں کی ہیں. آج میرا فریق مخالف جو ہے وہ سلمان رشدی کے طرز پر باتیں کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کی توفیق سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور اور ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ و سعد و سعید رضوان اللہ علیہ مجمعین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ماننے والا آج ان کے دفاع کی جنگ لڑنے کے لیے بیٹھا ہوں. لیکن میرا فریق مخالف جو ہے وہ چلاکی سے اور چور بداری سے، وہ دھوس کے ساتھ آج تک لوگوں کے ساتھ بات کرتا آیا ہے، لیکن پہلی دفعہ اسے پالا پڑا ہے اہل حدیث کے فرزند سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے ناظرین کرام، ہمارے فریق مخالف نے اپنا جو ہے وہ کعبہ قبلہ صرف لیپ ٹاپ کو بنایا ہوا ہے، جبکہ کتاب ان کے ہاں بھی مسلم ہے، ہمارے ہاں بھی مسلم ہے. کتاب کی اہمیت جو ہے وہ تو انہیں چاہیے تو یہ، اور اس وقت میں نے شروع میں بھی یہی بات کی کہ یہ اوریجنل کتاب لائیں، اوریجنل کتاب سے اس کا باب نمبر، اس کا جو بھی روایت نمبر ہے وہ شروع کریں، اور وہاں سے دیکھ کر جو ہے یہ مجھے عبارت پڑھیں گے اور حکم لگائیں گے یا جو بھی بات ہوگی. کیونکہ یہ لیپ ٹاپ کے ساتھ صرف شرارت کے ساتھ انہوں نے فریق مخالف کے اوپر دھونس جمانے کی ایک بھونڈی کوشش کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ جو یاری ہے اس کو کوئی پر لگ گئے ہیں سرخاب کے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے جو ائمہ ہیں جن کو انہوں نے معصوم بنایا ہوا ہے، ان کا بھی علم حقیقت میں اس کے پاس نہیں ہے، وگرنہ اس قدر یہ بلنڈر جو ہے وہ ہمارا فریق مخالف شخص نہ کرے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس گفتگو کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی، ناموس کی، آپ کے اہل بیت کی، آپ کے ازواج مطہرات کی، آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی میں جو ہے وہ دفاع کرنے کے لیے، ان کی جنگ لڑنے کے لیے عبد القیوم ظہیر الحمدللہ یہاں پر موجود ہے، حاضر ہے. لیکن ہمارا فریق مخالف جس طرح اس کے عقیدے میں دجل ہے، کذب ہے، کفر ہے اور دھوکہ ہے، اسی طرح وہ آج بھی یہ گفتگو کرنا چاہتا ہے کہ میں جناب لیپ ٹاپ کھیل لوں گا. تو اس طرح لیپ ٹاپ تو میں نہیں چلنے دوں گا. میں مناظرے کے لیے بیٹھا ہوں. میرے پاس شیعہ کی موجود تمام کتب اس وقت الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، اور کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو میرے ارد گرد اور میرے پوری لائبریری کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کتابیں موجود ہیں. میں اصل کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، اور میرا فریق مخالف جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے. تو اس طرح تو یہ مناظرہ نہیں ہوگا. اس کو اپنے لیپ ٹاپ سے ہٹنا پڑے گا، کتابیں سامنے رکھ کے کتاب سے اس کا صفحہ نمبر، اس کتاب کا جو ہے وہ آتھر یا کہاں سے چھپی ہے، اور اس کتاب کی روایت نمبر کیا ہے. انشاءاللہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دوں گا. اور یہ جو حسن ہے، اس کو چھٹی کا دودھ نہ یاد آ جائے تو میرا نام بدل دینا. انشاءاللہ ہم اہل حق ہیں، ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت بیٹھے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ برابری کی بنیاد پر بیٹھ کر بات کریں. اچھا کاظمی صاحب ایک منٹ خاموشی تو رکھیے گا تاکہ میں اپنی بات کر سکوں. اچھا عبد القیوم صاحب، میرا صرف ایک سوال ہے. کاظمی بھائی، میرا ایک سوال ہے. اگر آپ کو بک کا ریفرنس، پیج، ایک صفحہ سب کچھ بتا دیتے ہیں، تو آپ کی بک میں اگر وہ سیم پیج نہیں نکلتا، آپ کہہ دیں کہ جو آپ نے بتایا وہ اس کتاب میں نہیں ہے جس کا ریفرنس دے رہے ہیں، آپ نے جھوٹ بولا. لیکن مجھے ابھی تک یہ PDF میں اور کتاب میں ایکچولی سمجھ نہیں آیا. آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا کتابوں سے ریفرنس ڈھونڈنے میں، تو آپ زیادہ ٹائم لے لیں.
میرا صرف آپ سے یہ وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مسئلہ کیا ہے لیپ ٹاپ میں اور یہ ایک لائبریری میں جو کتابیں ہیں. جان نکل رہی ہے اس کی. اللہ یاری صاحب ایک منٹ مجھے کہوں بھائی میں صرف یہ پوچھوں کہ اگر وہ جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ نہ نکلا اب شرائط پہ بات نہیں ہوگی نا. اب مناظرہ شروع ہو چکا ہے. 5 منٹ بعد ابھی میری باری ہے نا. چلیں اب اللہ یاری صاحب آپ نے اپنے دلائل پہ اب بات کرنی. تو جیسے میں میوٹ تھا جب میں وہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کو بھی میوٹ کیا جائے جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ مجھے بات کرنا اللہ یاری صاحب کو میوٹ کیا تھا, آپ قیوم صاحب کو کر دیں میوٹ, صرف میں ان میوٹ رہوں گا. اب 10 منٹ ہے نا ابھی شروع, 10 منٹ کا ہے, 15 منٹ کیا. جی 10 منٹ میں ان میوٹ رہوں گا. اگر میں نے بیچ میں کچھ کہنا ہوا ویسے میں کہتا ہوں, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, اللہ تعالیٰ اب سب کو سلامتی عنایت کرے. موضوع مناظرہ ہے کہ کتب مخالفین میں اساءات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہانت اور توہین اور اہانت. تو اس موضوع پر آپ کی خدمت میں بہت سارے مواد ہم پیش کرتے ہیں مخالفین کی کتابوں ہی سے, لیکن انہوں نے ابھی اپنے گفتار میں ایک جملے کہتے کہ شیعہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی علیہ السلام کے مقابلے میں لاتے ہیں. تو ملاحظہ کریں یہ کتاب ہے علل الشرائع لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ, اور یہ کتاب چاپ ہے نجف اشرف ہے, یہ صفحہ نمبر 5 ہے. یہاں پر ملاحظہ کہ وہ بات نہیں کرنا دیں, ان پہ آپ توجہ نہ دیں, ان کو وہ ایسے ان کی باری آئے گی تو وہ بات کریں گے. یہاں پر روایت ہے قال رسول اللہ, امیر المؤمنین علیہ السلام نے خود روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلق اللہ خلقا افضل منی ولا اکرم علیہ منی, کہ رسول صلی اللہ, ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو افضل خلق ہی نہیں کیا ہے, چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے ملائکہ ہوں. تو یہ طویل حدیث ہے, اس میں بہت سارے ایسے استدلالات ہیں کہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے کہ کیوں وہ ملائکہ سے افضل ہیں, کیوں انبیاء سے افضل ہیں. اس طرح کی روایات ہمارے کتب میں بے حد و بے مثال ہے. ہمارے نزدیک حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں, تمام ملائکہ مقربین سے افضل ہیں. اچھا, جب یہ بات ہوئی تو میرے محترم ناظرین آتے ہیں کہ ان کے کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اساءات اور اہانات. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا, اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, برتری عطا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو و حضرت نوح علیہ السلام کو. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, اللہ نے استفا کیا ہے, برتری بخشی آدم کو, نوح کو, اور خاندان ابراہیم کو, اور خاندان عمران, خاندان موسیٰ کے والد عمران نام ہے, علی العالمین تمام عالمین پر, ذریتاً بعضها من بعض, کہ یہ ان کو اس طرح برتری بخشی ہے کہ ایک دوسرے کے نسل سے, پاک نسل سے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. تو انبیاء, بقیہ انبیاء کیا ہیں؟ بقیہ انبیاء کو اللہ نے استفا کیا, ان کے خاندان کو, آل ابراہیم خاندان ابراہیم کو, اور خاندان عمران کو اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے. سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ رب العزت کی جانب سے ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو, مشرک نجاست ہیں. مشرکین کیا ہیں؟ ناپاکی ہیں, پلیدی ہیں, نجاست ہیں. تو اب ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ ملاحظہ کریں. بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ یشتمنی ابن آدم, اس کے ذیل میں فتح الباری میں جزء سادس یہ صفحہ نمبر 332, اس میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یشتمنی ہوا الشتم هو الوصف بما يقتضي النقص. گالی بولتے ہیں کس کو؟ گالی اس بات کو بولتے ہیں کہ ایسی بات کسی کے لیے کریں کہ اس کے لیے توہین ہو, اس کے لیے نقص ہو, بے حرمتی ہو. اب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, ان کے کتابوں میں ان کے اعلام کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں کافر بھی تھے, نعوذ باللہ, مشرک بھی تھے, نعوذ باللہ, نجس بھی تھے, نعوذ باللہ, اب بھی جہنم میں. والد والدہ حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت آمنہ بنت وہب, اور اس سے بڑھ کر کیا توہین ہو سکتا ہے ہمارے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو آپ جو ہے ماں باپ دونوں طرف سے آپ ان کو کافر زیادہ, مشرک زیادہ, نجس زیادہ بنا دیں. ابھی میں نے قرآن کی آیت دکھا دی کہ مشرکون نجس. یہ کتاب الموضوعات ہے لابن فرج ابن الجوزی, ابو الفرج ابن الجوزی, جزء اول, کتاب چپی ہے مدینہ منورہ میں,
سنہ 1967 میں. یہاں پر بابن فی اکرام ابویہ و جدہ، صفحہ نمبر 282 میں یہاں پہ فرماتے ہیں ولا یختلف المسلمون، کہتے ہیں ہمارے فرقے کے مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ان عبد المطلب مات کافرا، مسئلہ اجماعی ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ان میں کہ عبد المطلب علیہ السلام کافر مرے ہیں. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومئذ 8 سنین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر شریف اس وقت 8 برس تھی. واما عبد الله فانه مات ورسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمل ولا خلاف انه مات کافرا، اور عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، اور کوئی خلاف ہی نہیں ہے، مسئلہ میں کوئی نزاع نہیں کہ وہ بھی کافر دنیا سے گئے. وَكَذَلِكَ آمِنَةُ مَاتَتْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سنین، اور اسی طرح فاطمہ بھی آمنہ وہ بھی نستجیر باللہ کافرہ تھی، اور وہ 6 سال کی عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. ان کے کتب میں اجماع کے یہ کلمات نہایت زیادہ ہیں، میں مزید بعد میں جا کر دکھاؤں گا، لیکن ان کے صحیح ترین کتب میں جس کتاب کو یہ قرآن کا بائی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیحان بخاری و مسلم، یہ مسلم ہے، ملاحظہ کریں، مسلم چاپ دارالفکر سنہ 2003 میں چھپی، اور یہ کتاب ہے، نہیں کہنا کہ کتاب نہیں دکھایا، کتاب دکھا رہا ہوں، علامہ صاحب اینا خوب لگا کے دیکھو، بیروت لبنان میں چھپی ہے، صفحہ نمبر ہے 201. یہاں پر مسلم صاحب فرماتے ہیں لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ها هنا انما وضعته ها هنا ما اجمع علیہ، کہتے ہیں یہ سب حدیث نمبر 793 سے کچھ پہلے، کہتے ہیں میں نے صحیح مسلم میں صرف صحیح حدیث نہیں لائی کہ جو بھی صحیح حدیث ہو میں نے اس کتاب میں شامل کی ہو، میں نے وہ صحیح حدیث اس کتاب میں شامل کی ہے جو سب کے نزدیک اجماعی طور پہ صحیح ہیں. اچھا اجماعی طور پہ صحیح ہیں. علامہ صاحب اب دیکھو، علامہ صاحب مناظرہ نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے، مجھے پتہ ہے. یہ ملاحظہ کریں، اسی مسلم میں صفحہ نمبر 127 میں یہ باب ہے، کتاب الایمان میں ایک باب ہے کہ جو کفر پہ مرے، ان من مات علی الکفر وهو فی النار، جو کفر پہ مرے وہ جہنمی ہے، اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت مفید نہیں ہوگی. اب آپ کہتے ہو کتاب میں سے دکھاؤ، چلو یہ کتاب سے بھی دکھاتے ہیں نا، یہ سے کاٹ دیا بھائی، یہ کاٹ کے چلا گیا، بھاگ گیا بھائی یہ آدمی بھاگ کے چلا گیا. کتاب ہے، کتاب سے یہ مسلم، علامہ صاحب، علامہ اس نے تک کو جی کہتا ہے کتاب سے دکھاؤ جی، وہ پی ڈی ایف بھی کتاب ہے، پرنٹڈ بک، یہ کاغذ والی کتاب بھی کتاب ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پی ڈی ایف کتاب نہیں ہے. یہ مسلم ہے جی، تکو جی، مسلم، صحیح مسلم، چاپ دارالفکر، صفحہ نمبر 127. جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں، اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث اجماعی طور پہ صحیح. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ این ابی، انس سے روایت کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ قال فی النار، کہا کہ تیرے ابا جی جہنم میں، کیونکہ وہ مشرک تھے، مشرک میں مرے. فلما خفا، جب وہ پیچھے ہٹ گیا، دعا اس کو بلایا، فقال، اس سے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، تیرا باپ اور میرے باپ اکٹھے ہی دونوں جہنم میں. حضرت عبداللہ علیہ السلام بھی جہنمی اور تیرا باپ بھی، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنمی. اچھا اب ملاحظہ کریں مزید میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر مسلم کے صفحہ نمبر 400، یہ ان کے والد کے متعلق، اب ان کی والدہ کے متعلق صفحہ نمبر 422 میں شیخ صاحب نے ڈرامہ نکال دیا کہ بھئی کتاب ہم نہیں مانتے، اپنی کتابوں کو نہیں مانتے. یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے، سب کو پتہ ہے. بلکہ 442 صفحہ مسلم کے صفحہ نمبر، یہ مسلم ہے جی، مسلم صفحہ نمبر 442 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 2147، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنی والدہ کے قبر کے لیے اپنی والدہ کے استغفار کروں. اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اور پھر اللہ سے میں نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اس کے قبر کی زیارت کروں، تو مجھے اس کے قبر کی اجازت کرنے کی اجازت ملی ہے. تو استغفار کرنے کی اجازت کیوں نہیں ملی ہے؟ آپ کے اپنے اعلام نے کہا اس لیے کہ وہ مشرکہ تھی، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، یہ جلد نمبر 7 ہے. یہاں پر
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اپنی والدہ کے لیے استغفار کریں. کیوں؟ فیہ نہی عن الاستغفار للمشرکین، اس لیے کہ للکفار، کہ کفار کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا. تو شیخ صاحب آپ کے علماء کے نزدیک، آپ کے اعلام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین دونوں کافر ہیں، اور قرآن فرماتا ہے کیا کہ کافر کیا ہیں؟ نجس ہیں، نجس ہیں. آپ کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ان کے والدین کریمین وہ مسلمان تھے. اچھا، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. سب احادیث یا موضوع ہیں یا مفترات ہیں. یہ کتاب مرقات المفاتیح جزء رابع چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 216 میں یہ روایت فرماتے ہیں ثم الجمہور علی ان والدیہ ماتا علی الکفر. جمہور علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر پہ دنیا سے گئے ہیں. کتاب مشکات المصابیح میں بھی یہی ہے، دوسرے بہت سارے کتب میں، مرآت المفاتیح اور بہت سارے کتب میں ان کا یہی قول ہے، یہی نظریہ ہے. جی اللہ ایسا آپ کے 10 منٹ پورے ہو گئے. صاحب آپ کے 10 منٹ اللہ ایسا میوٹ رہیں گے، وہ کچھ بھی نہیں بولیں گے. میں خود ان کو ابھی یہاں سے میوٹ کرتا ہوں. اللہ ایسا عبدالقیوم صاحب 10 منٹ آپ ہیں، اللہ ایسا میوٹ رہیں گے، ان کا مائک بھی میوٹ ہی رہے گا. علی بھائی اس وقت درمیان میں جو بندہ کو ہوسٹ ہے وہ مجھے میوٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پر موجود ہوں، رافضی جو ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. یہ بالکل جھوٹ پر انفیئر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے. میں اس انفیئر بحث کے ساتھ نہیں چلوں گا. میں انفیئر بحث کے ساتھ نہیں چلوں گا. میں نے کہا تھا کہ بھائی اس بات کو، پہلی بات کہ اہل السنہ کے عقائد اہل السنہ کی کتب سے ثابت ہوں گے. یہ بندہ قرآن مجید کو نہیں مانتا، یہ قرآن مجید کو اصلی نہیں مانتا. اس کے نزدیک یہ قرآن نقلی ہے. اس کے قرآن اس بندے کے نزدیک یہ جو حسن ہے، اس کے نزدیک یہ قرآن جعلی ہے. اصلی کتاب اس کا 12واں امام لے کر غار میں چھپ گیا ہوا ہے. اصلی قرآن اس کے نزدیک یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ قرآن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، اصلی قرآن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے غیب کر دیا تھا. اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد تم وہ قرآن نہیں دیکھو گے. ٹھیک ہے، اصلی قرآن انہوں نے، ان کے بقول یہ قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ان کے میرے اس قدر اصول کا اختلاف ہے، عقائد کا اختلاف ہے، تو پہلی بات یہ طے ہونی چاہیے کہ جو اہل سنہ کی احادیث اہل سنہ کے عقائد سے ثابت ہوگی، مرفوع روایت ہوگی، وہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہوگا. ہمارا فریق مخالف اگر ہمارے ایمان اور عقیدے پر طعن کرے گا تو اس کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بات کرے. اگر اہل السنہ کے مقابلہ میں یہ تشیع ہیں، رافضی ہیں، ان کی کتابوں کے دلائل، ان کے اصول جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. کاظمی صاحب رک جائیں یار، ایک منٹ. یہ دیکھو نا، یہ پیچھے کون چیخ رہا ہے، پیچھے دیکھیں کون چلا رہا ہے. رک جائیں، مجھے ذرا ماڈریٹ کر لینے دیں. اچھا عبدالقیوم بھائی، شیطان کی یاری کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے جو پیچھے بول رہا ہے؟ عبدالقیوم صاحب انہوں نے مسلم کی کتاب دکھائی، ابھی فزیکل بک دکھائی. علی بھائی آپ بڑے سادہ ہیں. آپ کی عبدالقیوم صاحب لیکن میں چھوڑ دیں، کیا انہوں نے کتاب دکھائی؟ آپ نے میرا مناظرہ لائیو نہیں چلایا، میرے فریق مخالف نے جھوٹ بول کر کس طرح وہ چلایا آپ کو نہیں پتا. آج تک وہ مناظرہ لائیو نہیں ہوا، پچھلا مناظرہ، اور آج آپ دوسرا مناظرہ کروانے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن درمیان میں ہوسٹ جو ہے وہ کوئی اور ہے جو مجھے میوٹ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے بھائی؟ میرا مخالف جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے، اہل سنہ کا مخالف کہہ رہا ہے کہ میں بھاگ گیا ہوں. بھاگا اس کا بیچارے کا امام ہے، مجھے کہہ رہا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں. یار یہ جھوٹ کی بھی تو بات ہوتی ہے. برابری کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں چلے گا. ایسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم فیصلہ کرے کہ دلائل کس کے پاس ہیں، سچ کس کے پاس ہیں، تو ہمیں بیٹھ کر اس پر باقاعدہ بات کرنی ہوگی. اس طرح اگر آپ کہتے ہیں میڈیا ہار گیا تو یہ مناظرہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ میرے دلائل کتاب و سنت سے، ہمارے نزدیک قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو مرفوع احادیث ہیں، مجھے انمیوٹ کر دیں. علی بھائی مجھے انمیوٹ کر دیں. اہل سنت کا یہی ایمان ہے. ان کے مجھے انمیوٹ کر دیں. میرا خیال ہے مناظرہ ہونا ہی نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ مناظرہ ہونا ہی نہیں ہے.
مجھے لگتا ہے کہ مناظرہ نہیں ہونا. مجھے رونا نہیں آئے گا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یاری کے پیچھے جو شاید بیٹھا ہے وہ بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. میرے پیچھے کوئی نہیں بیٹھا. میں میوٹ ہوں یا میری آواز آ رہی ہے آپ کو علی بھائی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ برائے مہربانی ذرا 2 منٹ کے لیے آپ نے بولیے. ایک منٹ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے علی بھائی؟ جی آ رہی ہے. پلیز علی بھائی دیکھیں, علامہ صاحب تشریف لائیں, آپ تشریف لائیں. دیکھیں پلیز کاظمی بھائی آپ انٹرفیئر نہ کریں. کاظمی بھائی آپ پیچھے سے کچھ حرکت نہ کریں. زوم میں کوئی کسی زوم کا کنٹرول علی بھائی کے پاس ہونی چاہیے اور صرف علی بھائی کے پاس ہونی چاہیے. کاظمی بھائی پلیز ڈو ناٹ انٹرفیئر. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات, ایک منٹ دوسری بات عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیں مناظرے کی شرائط پہ فریقین کا توافق ہو چکا ہے, آپ خود شاہد ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ یہ 10 منٹ اپنا شروع کرتے ہیں نا, ان کو 10 منٹ اپنا کامل کرنے دیں جیسے کامل کرتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. ان کو استدلال کرنے دیں, دنیا دیکھے گی کہ یہ میری بات کو رد کریں گے یا بہانے بنائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ان کا 10 منٹ ان کو دوبارہ دے دیں, 10 منٹ مجھے, 10 منٹ ان کو, جو مرضی کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں. میں اپنی 10 منٹ میں جو استدلال کرتا ہوں وہ میں استدلال کروں گا. آپ جو ہے ان کے ساتھ مزید پلیز علی بھائی آرگیو نہ کریں ان کے ساتھ. ان کو اپنا 10 منٹ لینے دیں, جو یہ کہنا چاہتا ہے کہہ دے اسی موضوع پر, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. عبدالقیوم صاحب 10 منٹ آپ کے پاس ہیں, آپ چاہے جو کہنا چاہتے ہیں. ایسے نہیں نا 10 منٹ آپ کے پاس ہیں, ایسے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مناظرہ میں کروں گا, مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اس کو کہیے نا ذرا لیپ ٹاپ سے نکلے, کیوں نہیں نکلتے؟ عبدالقیوم صاحب یہاں تو یہ بات آپ کو پہلے کر دینی چاہیے تھی کہ کتاب سامنے رکھ کے مناظرہ ہوگا. آپ اس دن آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ, پچھلے مناظرے میں میرے فریق مخالف نے نہیں کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ میری جو ہے وہ اوریجنل کتاب لائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پڑھیں گے. عبدالقیوم صاحب ان کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ ریفرنس دیں گے ان کی بک سے دیں گے, چاہے وہ لیپ ٹاپ سے, پی ڈی ایف سے, کسی بھی فارمیٹ سے دے دیتے, لیکن کتاب ان کی ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لیپ ٹاپ نہیں چلانا آتا. میں اس پر اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے نہیں چلانا آتا. میرے سامنے ٹھیک ہے عبدالقیوم صاحب, آپ اگلے ہفتے آ جائیں, 10 آدمی کو ساتھ لے کے آئیں, 10 مولوی پوری ٹیم لے کے آئیں, 15 لے کے آئیں جو آپ کی ہیلپ کرے. صحیح ہے. لیکن اگلے ہفتے میں جانا چاہتے ہیں جی سر, آپ اگلے ہفتے میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاں اب عرض یہ ہے, ان کو بتائیں نا, عرض یہی ہے کہ ابھی آپ کہتے ہیں نا, ابھی آپ ایک منٹ ٹھہریے علی بھائی, ہم باللہ العظیم ہم اس موضوع پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. اس میں بھی تشیع کا دجل نکلے گا. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں دجل ہے, آپ بتائیں نا, آپ ایک صحیح حدیث دکھائیں نا اپنی کتابوں سے. دیکھیں میں نے مسلم دکھایا ہے, آپ کے صحیح حدیث دکھا دی ہے کہ آپ کے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں. آپ اس کا آپ ایک صحیح حدیث دکھائیں نا کہ وہ جنتی ہیں. اس نے جو قرآن پڑھا ہے یہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے جو آیت پڑھ رہا ہے. قرآن تو آپ کی بکری کا گئی ہے نا, دیکھا نا آپ کے قرآن کو تو بکری کا گئی. دیکھیں ابھی دیکھیں جب دیکھیں بھائی صاحب, آپ نے جب آپ اس قرآن کو پکڑ کے بیٹھے ہیں, آپ کے پاس تو مصحف فاطمہ ہے. دیکھیں میرے بھائی, مصحف او بھائی مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے. پہلی اجازت دیں علی بھائی, علی جب توافق ہو چکا ہے شروط پر, اب یہ کہتے ہیں میں مناظرہ نہیں کرتا نا کیونکہ یہ قرآن کو نہیں مانتا. یہ آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا, آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو ہم قرآن کو نہیں مانتے. میرے ساتھ مناظرہ کریں, میں ابھی بیٹھا ہوں. یہ جو میں نے چیزیں دکھائی ہیں یہ آپ کی کتابیں ہیں یا نہیں شیخ صاحب؟ یہاں میرے پاس یہ میں نے جو دکھائی, مرقات دکھائی ہے, میں نے کتاب ابوالفرج ابن جوزی دکھائی ہے, مسلم دکھائی ہے. یہ آپ لوگوں کی کتابیں ہیں یا کسی اور فرقے کی کتابیں ہیں؟ علی بھائی آواز نہیں آ رہی, علی بھائی آواز نہیں آ رہی. آپ آواز دوبارہ سن لیں مولوی قیوم صاحب. یہ کتابیں جو میں نے دکھائی ہیں سطر بسطر پڑھی ہیں, کیا میں نے آپ لوگوں کے فرقے کے علماء نے لکھی ہیں یا شیعہ علماء نے لکھی ہیں کتابیں؟ علی بھائی آواز نہیں آ رہی. اچھا ایک منٹ, ابھی چیک کر لیتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آنا شروع ہوئی ہے آپ کو. چلے ابھی آپ کو اللہ یاری صاحب نہیں آ رہی آواز, پھر آپ کی آواز نہیں آ رہی. بیٹا قریب سے لاؤ, پھر نہیں آواز آ رہی آپ کی. قریب کرتے. علی بھائی یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے نا, ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مناظرے کے لیے آئیں گے, یہ مناظرے کے لیے آئے ہیں اور آ کر بھاگ رہے ہیں, مناظرہ نہیں کرنے آئے ہیں. بند ہو جاتی ہے.
اور بھائی اس بات کا تو نیٹ جواب کا دے دو ایشو نا. ہوگا. ایک صحیح حدیث علامہ صاحب، ایک صحیح حدیث دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یہ آپ کے بتاؤ. مذہب میں وہ مسلمان ہیں. ایک صحیح حدیث دکھاؤ. آپ اہل حدیث ہے نا. میرا خیال ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. میں ان کو ایک دفعہ پھر سے کنیکٹ کر لیتا ہوں. اور ان کا میرا خیال ہے فریم اسٹرک ہو گیا. میں پھر سے آ گئے نہیں اب نہیں آگے ہیں بھائی ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. پہلے بھی یہ فریز ہو گئے تھے، میں سمجھ گیا کہ بھاگ گئے ہم، لیکن یہ فریز ہو گئے. نہیں، اب دوبارہ انفریز ہو فریز ہو گئے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں قیوم صاحب، میرا اندازہ یہ ہے کہ قیوم صاحب مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہے. بھائی آپ یہاں سے آگے آ رہے ہیں، مجھے آپ یقین بھائی ہے کہ یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا نکالنا چاہ رہا ہوں. میں ابھی ثابت کروں گا کہ مجھے ان کے سب مذہب پتہ ہے. میں یہ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتقاد ہی نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی نہیں رکھتے نا، اسی لیے یہ بھاگ رہے ہیں ان کو، کیونکہ ان اللہ کی کی کتابوں میں لعنت ایسی اور باتیں ہیں. جھوٹ بولنے والے پر. اب تو پھر رکو نا، اللہ پھر کی مجھے لعنت بات اور کرنے جھوٹ دو نا. بولنے اپنا والے 10 پر. منٹ لے لو اور 10 منٹ میں بات کرتا ہوں. اللہ کی پھر لعنت دکھا اور جھوٹ دیتے بولنے ہیں. والے پر ایسے میں نہیں نے اگر بات کرے گی. ثابت میں نہیں برابر کیا میں بات کروں کہ گا. بخاری مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو. تمہاری کتابوں میں ان کا اسلام ہی جو ہے ممنوع ہے، ان کا اسلام ہی منفی ہے. آپ رک جاؤ نا، مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ہو. علی بھائی علی بھائی یہ جو بچہ آیا ہے جواد، اس سے پوچھئے یہاں سگنل آ رہے ہیں یا ویڈیو بند ہو رہی ہے، اس سے پوچھے پلیز. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. آپ کی اس بات پہ ہمیں بالکل تعجب نہیں ہے. ہو سکتا ہے سگنل کا مسئلہ ہو. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی. آپ کو پتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ وہ شباز بیٹھا تھا اصفہان میں، تو اس وقت بھی سگنل پرابلم تھے. عبد القیوم صاحب، میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو کتابوں والا مطالبہ کیا ہے، آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا، بجائے کہ بالکل مناظرے کے دن کہتے. یہ بات جسٹیفائڈ ہے کہ آپ پہلے کہہ دیتے کہ بھائی کتابیں لے آؤ. آپ نے لیپ ٹاپ سے نہیں کہا. آپ ان سے پوچھیں جو میں نے جو کتابیں دکھائی یہ کس فرقے کی کتابیں ہیں، اور یہ ان کے دکھانے میں نے خیانت کیا. ایک ہفتے کے بعد یہ کرنا چاہتا ہے مناظرہ. یہ ایک ہفتے کے ٹائم میں کتابیں لے آئے بھائی. ابھی جو میں نے دکھائی ہیں نا، بھائی دیکھیں، ابھی جو میں نے یہ کتابیں دکھائی ہیں یہ آپ لوگوں کے فرقے کے ہیں یا کسی اور کے فرقے کے ہیں؟ ابھی جو آپ جو کتابیں شو کر رہے تھے، پی ڈی ایف تھا آپ کے پاس کتابیں. ٹھیک ہے، یہ کس کی کتابیں ہیں؟ کس فرقے کی کتابیں ہیں؟ آپ سامنے کیا کر رہے تھے؟ یہ کس فرقے کی کتابیں ہیں بھائی؟ یہاں سگنل کا شدید، اور بھائی بچے انہیں بتاؤ کہ یہاں سگنل نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی. اس کو میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ بھی انہیں بتا دیں کیمرے کے سامنے. بھاگ جاؤ بھائی، بھاگ جاؤ. یہ آدمی مناظرہ کرنے آیا ہی نہیں تھا. یہ اسی لیے آیا تھا کہ کوئی نہ کہے کہ بھاگ گیا. ادھر آ کے بھاگ رہا، آ کر بھاگ رہا ہے بھائی. ایک منٹ علی بھائی we have some signal problems. ٹھیک ہے، آپ پرابلم ہے بھائی، ایسے تو مناظرہ نہیں ہوگا نا. سگنل بہتر کر لیں بھائی، سگنل بہتر کر لیں. اچھا اب آپ بتائیں کہ کتابوں سے کرنا چاہتے ہیں. ابھی چلیں ٹھیک ہے، مان لیا سگنل پرابلم آ گیا. ہم نے آپ کی ساری بات، اس کو جانے دیں، اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے. جو اس سے سوال کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے سنائی نہیں دیتا، سگنل کا ایشو ہے نا. اس کو بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا، میں الحمدللہ. اور بعد میں ان سے بات کر لینا علی بھائی. علی بھائی ان سے بعد میں بات کر لینا. یہ ادھر آیا نا، میں نے کہا تھا کہ مناظرہ نہیں کرے گا. میں نے کہا تھا نا، میں نے سچ بولا نہیں بولا یہ مناظرہ نہیں کرنا ہے. تو ادھر آئے ہیں بھاگنے کے لیے. ایسا بہانہ کر دو کہ مناظرہ نہ ہو جی. میں یہ کتاب نہیں مانتے، وہ کتاب نہیں مانتے. بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ مولی. میرا مدعا ثابت ہو گیا جی. شیعو جھوم جاؤ، شیعو فخر سے سر بلند کرو. میرا مدعا ثابت ہو گیا. مذہب مخالفین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے. ان کے مذہب میں نہ وہ رسول ہے نہ وہ مسلمان ہے. ان کے مذہب میں ان کی اہانتیں بری پڑی ہیں. انہوں نے جس لوگوں سے حدیث اخذ کی ہے، دین اخذ کی ہے، وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. انہوں نے رسول صلی اللہ شروع کیے یہاں سے کہ رسول کے والدین جہنمی کافر ہیں، نجس ہیں. تم نے یہاں سے شروع کیا. تمہارا اعتقاد یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پیدائشی نجاست میں، کفر میں. میں نے ابھی تمہاری کتاب ابھی تو شروع ہوا ہے نا، آپ بھاگ رہے ہیں. آپ مناظرہ کیا کریں گے؟ کا ایشو ہے. آپ مناظرہ کیا کریں گے؟ آپ مناظرہ کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. جی علی بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو 10 منٹ سے بات کریں نا. آپ اپنے 10 منٹ لیں اور آپ نے جو کہنا ہے آپ کہیں. آپ کو کوئی نہیں ٹوکے گا. اللہ یاری صاحب کا بھی مائک میوٹ میں ہی رہے گا. ویڈیو رک جاتی ہے میرے ساتھ. کیوں مناظرہ اس طرح کر رہا ہوں؟ ہمیں آ رہی ہے آپ کی آواز بالکل ٹھیک. چلیں بھائی چلیں. یہ آدمی علی بھائی آدمی مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا بھائی.
یہ آدمی مناظر کرنے کے نہیں لیے ایک منٹ دے دیجیے گا. وہ ویڈیو صحیح بھی ہوتا ہے, یہ مناظر نہیں کرتا نا. ویڈیو تو صحیح تھے. اس نے ابھی اس کے 10 منٹ جب شروع ہوا ہے اس نے استدلال کیا, اس نے یہ شروع کیا کہ بھئی آپ نے کتاب کیوں کمپیوٹر سے دکھائی ہے, حالانکہ اس کے اپنے فرقے کی کتابیں ہیں, اور میں نے غلط کتاب دکھائی ان کے اپنے فرقے کی. اس سے فرق کیا پڑتا ہے کاغذ پہ ہو یا پی ڈی ایف پہ, فرق کیا پڑتا ہے؟ تم جواب دے دو نا, تم اپنے عقائد کا دفاع کرو, یہ بہانہ ہے. تم اگر رسول اپنے مذہب میں رہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت کر سکو تو رک جاؤ, ادھر آ جاؤ, بیٹھے رہو. نہیں کر سکتے تو نکل جاؤ. شیعوں کا مدعا ثابت ہو گیا میرے عزیز. یہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ جو ہے نا, شیعہ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کی توہین کیا. ابھی اس نے میں نے ایک حدیث دکھا دیا, یہ بھاگ رہا ہے, جواب نہیں دے رہا کہ سگنل کا ایشو. ابھی میں نے کے کتابوں سے دکھا دیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بےعزتی کہ کسی کافر منافق کی طرح بےعزتی نہیں کی جاتی, جنہوں نے اپنی کتابوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعزتی کیا, کہ انہوں نے دین ہی معاویہ سے لیا, دین ہی آل ابی سفیان سے لیا, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے. دین ہی انہوں نے بنی امیہ سے لیا. جو بنی امیہ سے دین لے لے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ ہمیں آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. سے آپ کو جو دشمنی ہے خاموش تو مناظر کر لو نا, مناظر تو کر لو نا تم. خاموش. ٹوپی والا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے اور میرا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, تیرے پاس ایمان کا پرابلم ہے, نہیں چلے گا, تیرے پاس ایمان کا پرابلم ہے. جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے. جی علی بھائی, وہ واپس لے کے آئے. کیا ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے بھائی؟ علی بھائی ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ 10 منٹ آپ نے اپنی بات کرنی ہے یا پھر اس کو ختم کریں یا آگے لے جائیں, جو بھی آپ فائنل بتائیں, تاکہ پھر اگر نیٹ کا ایشو ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کو مہر کرتے ہیں. بھائی نیٹ کا ایشو ہے, اپنے بندے سے پوچھ لیں, میری بات پر نہیں اعتبار کریں. جو آپ نے اپنا بندہ بھیجا ہے اس سے پوچھ لیں کہ یہاں بھائی جب نیٹ کا ایشو نہیں تھا اس وقت بھی آپ مناظرہ نہیں کر رہے تھے نا. جب نیٹ کا ایشو نہیں تھا اس وقت بھی مناظرہ نہیں کر رہے تھے نا, آپ کوئی استدلال کر رہے تھے. عبدالقیوم صاحب آپ کی آواز اور اسکرین سے ٹھیک آ رہی ہے, ہمیں آواز بھی بالکل ٹھیک آ رہی ہے. آواز صحیح ہے, پکچر بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب آواز آ رہی ہے, اب آواز ٹھیک ہے. اب آپ یہاں سے 10 منٹ. جی آپ بولیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ میرے ساتھ اہل السنہ کے جو اصول ہیں, ہم اپنے اصول کے مطابق ہمارے ہاں جو کتاب سے ثابت ہوگا اس پر یہ تان کرے گا تو یہ گستاخی کرے گا. اگر میں ان کے متعلق بات کروں 12ویں کے اوپر تو ان کو ہوتا ہے کہ عبدالقیوم گستاخی کر رہا ہے ہماری. کیوں؟ وہ ان کے مسلمات کے مطابق ہے. تو میں نے آپ کی حدیث دکھا دی ہے کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتے ہو. ان کے والدین کو آپ نے کافر فی النار نجس بولا, تو آپ بتائیں نا اس کا جواب کیا ہے. حدیث دکھائی ہے, انہوں نے اپنا کوئی لفظ اور اس پر دلال ایڈ نہیں کیا اس پوری میں. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اسی بات کو تو آ جاؤ یار, کہ میں نے کتاب ڈھونڈ کے میں نے کتاب سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, یہ کمپیوٹر کو کہے گا ہاں جی بھائی کلک ہوا آ گیا, یہ تو بات نہیں ہے نا. یہ بھی کتاب پکڑ لے, میں بھی کتاب پکڑ لوں. یہ پی ڈی ایف کوئی سرچیبل نہیں ہے. پی ڈی ایف یہ جو اسلامی کتابیں ہوتے ہیں نا, پی ڈی ایف یہ کوئی سرچیبل نہیں ہوتا بھائی. جس طرح آپ اس طرح کتاب سے ڈھونڈ کے نکالتے ہو, یہ پی ڈی ایف سے بھی صفحے لگا کے نکالنا ہوتا ہے. اور جس نے بھی پی ڈی ایف تو انہوں نے مسلم سے دکھایا نا, مسلم کی کتاب پکڑ کے آپ آگے چھوڑتے. اور پھر میں نے ان کو بتا دیا بھائی اگلے ہفتے آپ آ جاؤ, 10 آدمی ساتھ لے کے آؤ نا, 10 آدمی ساتھ لے کے آؤ. اس بندے نے پہلے دیکھیں 10 آدمی ابھی کہتے ہو نا تیری تیاری نہیں ہے, 10 آدمی لے کے آؤ, 15 لے کے آؤ. دیکھیے ابھی اس نے جو حوالہ پڑھا کہاں سے تھا, لیپ ٹاپ کے اندر جو اس سے پہلے سے سیو تھے, پہلے سے نشان لگے ہوئے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی بندہ کتاب پہ آ جائے, میں بھی کتاب پہ آ جاتا ہوں. یہ نہیں کھولے گا, یہ نہیں کرے گا, یہ بھاگ جائے گا. او بھائی عبدالقیوم صاحب میں ایک سوال آپ یہ چاہتے ہیں, یہ کتابیں دیکھیں ان سے یہ پوچھیں, یہ کتابیں جو میں نے پی ڈی ایف دکھا دی ہیں یہ ان کے فرقے کی یا کسی اور کی ہیں؟ یہ کس کی پی ڈی ایف ہے؟ یہ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن کیا آپ کو یہ پہلے بتانا چاہیے تھا نا کہ کتاب مقابلہ ہوگا, آپ لیپ ٹاپ نہ لے کے آئیں. آپ نے ابھی آگے یہ شرط رکھی ہے نا کہ لیپ ٹاپ نہ لے کے آئیں, آپ ان کو پہلے بتاتے, اور انہوں نے آپ کو علی بھائی یہ علی بھائی ٹھیک ہے, میں حوالے سے انکار نہیں کر رہا,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ایک کلک کرے گا یہ نیکسٹ پیج پہ چلا جائے گا, یہ نیکسٹ حوالے پہ چلا جائے گا. ابھی دیکھیں اس نے فتح الباری نہیں پکڑی تھی, اس نے فتح الباری بھی پیش کر دی, دیکھو اس نے الموضوعات آپ بھی ڈبل پیش ٹائم کر لے لو, دی. آپ ٹھیک ہے, ڈبل ٹائم لے لو, ڈبل ٹائم لے لو تم, صحیح ہے, ڈبل ٹائم لے لیں, آپ ڈبل صحیح ہے, ٹائم لے لیں, یہی عرض کہہ رہے ہیں آپ اپنے چلو حوالے بھاگنا نکالنے نہیں, میں ڈبل ٹائم لے لو زیادہ تم, لیں, صحیح ہے, آپ ڈبل ٹائم لے لیں, یہی تو بات میں موضوع سے نہیں نکلنا, لیکن موضوع میں رہنا ہے, میری باتوں کا رد کرو, ڈبل ٹائم لے لو, میں موضوع سے نہیں نکلنا چاہتا. ڈبل ٹائم لے لو, ہاں چلو آپ اپنا ایکسٹرا ٹائم لے لیں, ان کی ریفرنس بتانے کے لیے آپ ایکسٹرا ٹائم لے لیں. وہ لیپ ٹاپ سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تیزی سے نکال لیتے ہیں, آپ کو ٹائم لگے گا پیج کھولنے میں, آپ زیادہ ٹائم لے لیں, آپ ٹھیک ہے, یہ بات آپ جسٹیفائیبل ہے, آپ کتاب سے کہہ رہے ہیں آپ زیادہ ٹائم لے لیں. اب آپ ٹھیک ہے, یہ عبد القیوم صاحب جی ٹھیک ہے, چلیں, اب آپ کا ٹائم ہے, اب بہانہ آپ نہیں کرنا بھائی, موضوع سے نہیں نکل سکتا پھر, موضوع سے نہیں جا سکتے آپ آگے جو ہے نا وہ موضوع آپ پہ اپنا رہنا ٹائم لے بھائی, لیں, یہ نہیں آپ کہنا کہ قرآن کو نہیں مانتا, فلان نہیں مانتا, قرآن موضوع نہیں ہے, کوئی اور یہ چیز بات موضوع کریں, ہے, آپ ان پہ ہاں ڈائریکٹ اٹیک نہیں کریں. موضوع پہ جو نہیں دیکھیں نا, ایک بندہ قرآن سے آیت پیش کر رہا ہے, قرآن سے آیت پیش کر رہا ہے, اور وہ قرآن کو تو خود نہیں مانتا, اس کا اپنا اعتبار ایمان نہیں ہے اس کا. آپ تو مان رہے ہو نا, میں تو بخاری مسلم کو بھی نہیں مانتا نا, میں بخاری مسلم سے حوالے دیتا ہوں, آپ تو مان رہے ہو نا آج قرآن کے کو, اللہ یاری نا کچھ ان وہ عقیدہ ان کا کیا ہے, آپ اس کو چھوڑ دینا, آپ ان کے حوالوں کے اوپر اس کی وہ کریں نا جیرا, اس طرح سے وہ بھی ٹھیک آپ ہے, کو کچھ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا کیا ماننا ہے. اچھا پہلی بات کہ اس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ چلیں وسلم کو شروع کافر ہے, کہا چلے ہے. آپ کا ٹائم سٹارٹ شروع ہے, 3 اب منٹ آپ اس کا نے ٹائم پہلے لیے سٹارٹ تھے, اب 3 منٹ سے مزید سٹارٹ کرتے نہیں, ہیں, اب شروع سے اللہ صاحب جانے دیں, چلیں شروع سے سٹارٹ کرو, چلو شروع سے جانے دیں, چلیں جی شروع سے, چلیں اب آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے. عبد القیوم صاحب میوٹ کر دیجیے, اللہ یاری صاحب کو بھی میں میوٹ کر دیا, تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ آپ میوٹ کرتے ہیں, وہ نہیں رہتے. یہ لیں, وہ کتنے میوٹ منٹ ہو کا جائیں, ٹائم ہوگا وہ میرا؟ ان کی بات. آپ اپنی بات پوری کر لیں, آپ 10 سے بھی زیادہ لے لیں, آپ نے پیجی سے کھولنا ہے نا, آپ 10 منٹ سے بھی زیادہ لے لیں, چلیں آپ اپنی بات پوری کر لیں. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جو ہے وہ بھی سچ ہے, حق ہے, اور اہل السنہ کے نزدیک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں جو آپ سے ثابت ہو جائیں, مرفوع احادیث, وہ بھی ہمارے لیے حق ہے, سچ ہے اور ایمان ہے. تو اہل السنہ کے نزدیک الحمدللہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے جو ہے وہ اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کی مغفرت کروں, تو مجھے اجازت نہیں دی گئی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, 976 نمبر حدیث ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُرَّ قَبْرَهَا, میں نے اللہ حضور سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی جو ہے وہ زیارت کروں, تو فاذن لی, تو میرے لیے جو ہے اس چیز کی اجازت دے دی گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ فرمایا ہے, ہمارے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور ثابت ہے. اہل السنہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح اور ثابت ہے. اب اس سے یہ کہاں سے آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اگر اسلام پر نہیں تھے یا ایمان پر نہیں تھے تو آپ کافر ہو گئے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے آزر, وہ بھی کافر تھے, وہ مشرک تھے, وہ بتوں کو بناتے بھی تھے, ان کی پوجا بھی کرتے تھے. قرآن مجید نے ان کے والد کے لیے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جو ہیں وہ مشرک تھے, بت تراش بھی تھے, بت پوجنے والے بھی تھے, تو ان کے والد کیا ابراہیم علیہ السلام بھی کافر ہو گئے؟ اس بندے کے دجل کی وجہ سے یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو, جیسا کہ اس نے اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافر ہے, نعوذ باللہ من ذالک, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دشمن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی آپ کی شریعت کا یہ دشمن ہے, اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں, دین اسلام کے مقابلہ میں اپنی وحی, اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے. حالانکہ یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ متمسک کہلواتے ہیں, کہتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کندھے پر رکھتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی
یہ صرف یوٹیلائز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں. ابھی میں دیکھیے اس وقت کتاب پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. یار بصائر الدرجات، بصائر الدرجات دیکھیے، عبداللہ کالے رنگ کی، عبد الرحمان کالے رنگ کی کتاب ہے یہ ہوگی. جی یہ بصائر الدرجات ہے، میرے ہاتھ میں کتاب تشیع کی کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 91 کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا. یہ ایران سے چھپا ہوا نسخہ ہے، صفحہ نمبر 91، اور اس میں اس کی جز جو ہے وہ ثانی ہے، باب نمبر 7 ہے، اور باب نمبر 7 کا جو روایت ہے وہ روایت نمبر بھی 7 ہے. ان کے نزدیک یہ ابو جعفر سے روایت ہے، قال اوحا اللہ الی نبیہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم قال انک علی ولایت علی وعلی هو الصراط المستقیم. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا، یہ امام جعفر کہہ رہے ہیں، یہ ابو جعفر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فاستمسک بالذی اوحی الیک، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر جو ہے وہ 74 ہے. اس میں کہا جا رہا ہے انک علی صراط مستقیم. تو صراط مستقیم کی تفسیر یہ ہے انک علی ولایت علی، آپ تو علی کی ولایت پر ہیں. نبی کی نبوت کا مقصد ہی کیا ہے؟ علی کی ولایت ہے. وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وہی ہے جو صراط مستقیم پر ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ بندہ قرآن مجید کی صریحاً مخالفت کر رہا ہے. قرآن مجید جو ہے فرقان حمید، وہ سورۃ یاسین میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. اور یہ کس کو صراط مستقیم قرار دے رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. تو قرآن مجید کی مخالفت تو یہ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں ان کے ائمہ کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں ان کے اماموں کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. ان کے نزدیک ائمہ کے نزدیک مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کو لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ جو بات قرآن مجید کے خلاف ہوگی، تشیع کا عقیدہ یہ ہے، تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ وہ بات رد ہے، مردود ہے. اب اس کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بہار الانوار. بہار الانوار کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 278 ہے. احتجاج کے حوالے سے لکھ رہا ہے ان ابی جعفر الثانی فی مناظرتہ مع یحییٰ ابن اقسم وسیجیء بتمامہ فی موضعہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع قد کثرت علی الکذبۃ وستکثر فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار فاذا اتاکم الحدیث فاعرضوا علی کتاب اللہ وسنتہ فمن وافق کتاب اللہ وسنتہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ وسنتہ فلا تأخذوا بہ الخبر. یہ روایت واضح کر رہی ہے کہ ان کے امام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے متعلق جو جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا. فرمایا تمہارے پاس جو ہے جب کوئی حدیث آئے، کوئی روایت آئے، فَأَعْرِضُوا عَلَىٰ کتاب اللہ، اس بات کو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ پیش کیجئے، وَسُنَّتِي، اور میری سنت کے اوپر پیش کیجئے. فَمَا وَافَقَ کتاب اللہ وَسُنَّتِهِ، جو کتاب اور سنت کے مطابق ہوگا اسے لے لیں گے، جو اس کی مخالفت ہوگی وہ اسے چھوڑ دیں گے. اگلی حدیث ہے یہ تشیع کی، جس کے اندر یہ صفحہ نمبر 278 ہے. اس میں ان کے امام کہہ رہے ہیں حسن عسکری، علی بن محمد العسکری، وہ کہہ رہا ہے کہ
فی رسالتہ الی اہل الاہواز حین سألوا عن الجبر والتفویض ان قال اجتماعت الامت قاطبۃ لا اختلاف بینہم فی ذلک ان القرآن حق لا ریب فیہ عند جمیع فرقها فهم فی حالت الاجتماع علیہن مسیبون وعلی تصدیق ما انزل اللہ محتدون لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجتمع امتی علی ضلالہ. تو یہ روایت بالکل واضح کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ ضلالت پر اکٹھی نہیں ہوگی. تو اسی طرح اس کی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 200 جو ہے وہ 86 ہے. اس پر بصائر الدرجات کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہوئی ہے. ان موسیٰ ابن شمیم قال دخلت علی ابی عبداللہ فسألته عن مسألۃ فاجابنی فبیننا انا جالس اذ جاءه رجل فسأله عنها بعینیها فاجابه بخلاف ما اجابنی ثم جاء رجل آخر فسأل عنها بعینیها فاجابه بخلاف ما اجابنی واجاب صاحبی فأزت من ذالک وعزم علی فلما خرج القوم نظر الی فقال یا ابن اشیم کأنک جزعت قلت جعلنی اللہ فداءک انما جزعت من ثلاث اکابیل مسئلۃ واحدہ. اب سنیے گا، ان کے نزدیک تو ان کے امام، یہ روایت جو ہے یہ بہار الانوار کی پڑھ رہا ہوں، بہار الانوار کے اندر یہ روایت صفحہ نمبر 286 کے اوپر موجود ہے. یہ نیا نسخہ ہے. وہ کہتے ہیں، یہ موسیٰ بن اشیم کہتے ہیں کہ میں امام ابو عبداللہ کے پاس داخل آیا اور میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا تو اس نے مجھے جواب دیا، مسئلے کا جواب دیا. کہتے ہیں میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، ایک دوسرا بندہ آ گیا، اس نے بھی وہی سوال کیا اور بعین ہی جو میں نے سوال کیا تھا. تو امام صاحب نے جو اسے جواب دیا وہ میرے جواب کے بالکل مخالف تھا. جو مجھے امام صاحب نے جواب دیا اسی مجلس میں امام صاحب نے اس کے مخالف جواب دے دیا. ثم جاءہ رجل آخر، پھر ایک اور بندہ، تیسرا بندہ آیا، فسألہ عنہا بعینیہا، اس نے بھی بعین ہی وہی سوال کیا جو میں نے کیا اور دوسرے بندے نے کیا. فاجابہ بخلاف ما اجابنی، تو اس امام نے، جو ان کے امام ابو جعفر ہیں، ابو عبداللہ ہیں، اس نے تیسرے بندے کو دونوں کے مخالف جواب دے دیا، میرے سوال کے جواب کے بھی مخالفت میں، دوسرے بندے کے جواب کی مخالفت میں بھی. وَأَجَابَ صاحبی، اور انہوں نے میرے دوست کو بھی، میرے ساتھی کو بھی جس طرح جواب دیا. کہتے ہیں یہ چیزیں سن کر فَفَزَعْتُ مِنْ ذَلِكَ، میں اس سے گھبرا گیا، اور میرے لیے تو یہ بڑی حیران کن بات تھی. جب یہ لوگ نکل گئے، سوال کرنے والے چلے گئے، تو میں نے امام نے میری طرف دیکھا اور کہا اے ابن حسیم تو گھبرا گیا ہے، لگتا ہے تو گھبرا گیا ہے. میں نے کہا میرا اللہ، میں اللہ کے لیے آپ پر قربان ہو جاؤں، میں گھبرا گیا ہوں اس وجہ سے کہ آپ نے 3 باتیں کہی ہیں اور تینوں باتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک ہی مسئلے میں. جن کے امام ایک جگہ پر ایک مجلس میں 3 مسئلے ایک سوال کے جواب کے بالکل مخالف میں بتا رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کی صحیح مسلم کے اندر یہ ہے. تو ان کا اور میرا تو اصول کا اختلاف ہے، خدارا اس پر بات کیجئے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا پیٹ اصول ہے، ان کا پیٹ اصول ہے. وہ امام ابی عبداللہ کہتے ہیں یختلف اصحابنا فاقول قولی وہذا قول جعفر ابن محمد. یہاں پر یہ بھائی، یہ جو ہمارا فریق مخالف ہے، یہ کوئی اور مسئلہ کہے گا ایک ہی بات میں کوئی اور مسئلہ کہوں گا. تو اس طرح تو یہ موضوع مناظرہ تو چلا گیا. اچھا عبدالقیوم صاحب، آپ کو ابھی کتنا اور ٹائم ہے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے؟ وہ موضوع میں تو بات ہی نہیں کر رہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق. وہ تو خط کب سے ختم ہے جی؟ پہلے 2 منٹ میں انہوں نے اقرار کر لیا کہ جی آئیں کہ تم میں میں اسی پر بات کرنا چاہ رہا ہوں نا. پہلے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات یا ان کے امام کی بات وہ کہتی ہیں کہ کتاب و سنت پہ پیش کرو، دلائل یہ ہیں، اور یہ قرآن کو بھی نہیں مان رہے. اور شیخ صاحب آپ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسلمان ہیں کافر ہیں؟ سنیے گا، عبداللہ ابن عباس صرف 2 کو منٹ دے دیں، 2 منٹ میں سب سماپت ہو جائے گا. 2 منٹ. نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ. اس نہج البلاغہ کے اندر یہ خط نمبر 77 ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا اس کا نمبر 77 ہے.
عبداللہ بن عباس کے لیے جب انہیں بھیجا تھا خوارج کے خلاف مناظرہ کرنے کے لیے، تو ان سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا لا تخاصمہم بالقرآن، آپ قرآن کی بنیاد پر ان کے ساتھ مباحثہ نہیں کریں، جھگڑا نہیں کریں. فَإِنَّ الْقُرْآنَ حُمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ، آپ ان کے ساتھ قرآن پہ مناظرہ کریں گے یا مخالفت کریں گے تو اس کے تو کئی معنی نکلتے ہیں. تقول و یقولون، یہی کچھ ہو رہا ہے جو یہ یاری کر رہا ہے اور عبد القیوم کر رہا ہے. ایک بات وہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خط کہہ رہا ہے نہج البلاغہ میں. تقول و یقولون، ایک بات آپ کہیں گے دوسری بات وہ کہیں گے. ولیکن حاججہم بالسنہ، جب بھی اختلاف کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے تو سنت کی بنیاد پر کریے. فَإِنَّهُمْ لَن يَجِدُوا عَنْهَا مُحِيصًا، سنت کی بنیاد پر جو ہے یہ پھر بھاگ نہیں سکیں گے. اب یہ قرآن مجید کے اوپر جو بات کر رہا ہے، پڑھی اس نے قرآن کی آیت ہے، لے آیا صحیح مسلم کی روایت، تو یہ آپس میں کنٹراڈکشن ہی نہیں ہے. کہاں اس قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر ہے؟ تو ہمارا فریق مخالف سوائے دھوکہ دینے کے، دجل کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے سامنے جو ہے وہ اس کی تفسیر عیاشی کا حوالہ بھی رکھ رہا ہوں، میں بہار الانوار کا حوالہ بھی رکھ رہا ہوں، اور کتابوں کا حوالہ بھی رکھ سکتا ہوں کہ کتاب اور سنت تشیع کے جو مذمومہ امام ہیں ان کے نزدیک اہل السنہ کو جو عقیدہ ہے کہ قرآن حجت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت حجت ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بات ہو تو ہم اس موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں. عبدالقیوم صاحب بس صرف ایک سوال، کیونکہ انہوں نے بڑی اسپیسیفکلی بات کی تھی کہ مسلم شریف میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ کا اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جو ہے وہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ، آپ نے اس کا حضرت آمنہ کا کافر ہونا لکھا ہے، تو آپ نے اس کے حوالے سے جو ہے نا اسپیسیفکلی کچھ نہیں کہا، مطلب وہ ٹھیک ہے. بھائی میں اس کے حوالے سے بات تو تب کروں نا کہ میرے اصول جو اہل السنہ کے اصول ہیں وہ اصول ان کے بالکل ہی مخالف ہیں. یہ علی کو اللہ کہنے والا ہے، حسن نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب، میں علی کو اللہ کا بندہ کہتا ہوں. اب یہ کیسے مناظرہ ہے؟ کس طرح یہ مناظرہ ہے؟ آپ ان کے گائیڈ کو چھوڑ دیں. یہ علی کو اللہ کہتا ہے، یہ علی کو نبیوں سے افضل کہتا ہے. چلے میری باری ہے نا، اب میری باری. علی بھائی آپ ان کو چھوڑیں، ان کے پاس جواب ہوتا تو دے دیتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے برابر بھی نہیں ہے، افضل تو دور کی بات ہے. عبدالقیوم صاحب آپ کے دلائل ختم ہو گئے نا، آپ اللہ یاری صاحب بات کر لیں گے. آپ نے آلموسٹ 17-18 منٹ بات کی، اب اللہ یاری صاحب بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس معاملے پہ اپنے دلائل دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب نے بالکل تسلیم کر لی، انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھ لی اور بولا ہمیں قبول ہے، یہ حدیث صحیح ہے. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی تو کافر تھے. یعنی کیا ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر والدین دونوں کافر ہیں، جہنمی ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، تو کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے صرف انہوں نے جو ٹائم لیا نا 18-19 منٹ، اس میں موضوع پر صرف اتنی بات کیا، اور آخر میں یہ کہا کہ قرآن مجید کے جو آیات پڑھے ہیں اس سے اس کا کیا تعلق ہے. تو قرآن مجید کے آیات جو ہم نے پڑھے ہیں وہ یہ ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم، آل عمران کو، ان کے خاندان، ابراہیم کے خاندان اور موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کو پوری دنیا پہ فضیلت بخشی ہے. لیکن جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس فرقے کے نزدیک ان کے دونوں والدین کیا ہیں؟ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، جہنم میں بھی ہیں اور نجس بھی ہیں، ناپاک بھی ہیں. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں کیا نجس ہیں. نبی یہ کہتا ہے کیا ہوا جی؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی اسی طرح تھے، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، وہ چچا تھے. اب چھوڑتے ہیں نا، ان کے پاس تو کوئی صفائی نہیں. انہوں نے مان لی کہ ان کے کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں کیا ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین کریمین دونوں جہنمی ہیں. اور اس سے بڑھ کر دیکھیں توہین ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں کہ آپ کسی شخص کو کافر زادہ، مشرک زادہ، نجس زادہ کہہ دیں. اس سے بڑھ کر گالی توہین تو ہے ہی نہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے ہی کفر، شرک. تو الحمدللہ ثابت ہو گیا، یہ پورے اجماع اس امت کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جس فرقے کا یہ اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک نطفے سے دنیا میں آئے اور وہ مشرک ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ وہ بھئی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں. ملاحظہ کریں، میں نے مرقات المفاتیح بھی دکھا دیا. اب دیکھیں یہ مرآت المفاتیح ہے.
مرآت المفاتیح ہے، جلد نمبر 5 ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر. اسی حدیث کو مسلم کی حدیث انہوں نے خود بھی پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنا چاہنے والے کے لیے ان کے لیے اذن نہیں دیا گیا. الحدیث بظاہر يدل على ان امه ماتت بغیر الاسلام وهو مذهب جمہور العلماء في شأن ابويه. کہتے ہیں کہ حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین غیر اسلام پہ دنیا میں گئے، اور یہ ہمارے جمہور علماء کا یہ عقیدہ ہے. ان کا جمہور علماء گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے نا. اب ملاحظہ کریں، میں مزید اتنے ان کے علماء نے اس مسئلے پر یہ کتاب رسالۃ فی حق ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم ابن محمد ابن ابراہیم الحلبی الحنفی، متوفی سنہ 945. یہاں پر وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، فَغَيْرُ خَفِيٍّ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعُونَ مِن لَدُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، کہ ہمارے پورے اہل سنت کا اجماع ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، ابو بکر کے زمانے سے لے کر آج تک ان کا اجماع. کس بات پر؟ علی کفر قصی فمن بعدہ، قصی جو جد اعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصی سے لے کر رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب کافر مشرک تھے. وان ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں کا کفر پہ دنیا سے گئے. یہ تو ان پہ مسئلے پہ ان کا اجماع ہے. مزید اجماع چاہے میں مزید اجماع دکھا دیتا ہوں. یہ ایک حدیث لے کے آئے پورے جماعت عمریہ کے اعلام پاکستان کے علماء سے، میرا چیلنج ہے، ایک حدیث لے کے آؤ صحیح ہو یا حسن ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں. اچھا، پھر مزید میرے محترم ناظرین، ان کی کتابوں میں انہوں نے جو باتیں نقل کی ہیں نا کہ شیعوں کے ہاں امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، یہ تو ان کی جہالت ہے. یہ کسی شیعہ کا عقیدہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. شیعوں کا اجماع میں نے حدیث شروع میں دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے خلق انبیاء سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، سب ائمہ طاہرین اہل بیت علیہم سب سے افضل ہیں. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. بات اس بات پہ چل رہی ہے کہ یہ لوگ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کریں، ان کی کتاب ہے صحیح مسلم. یہ صحیح مسلم ہے جناب، ملاحظہ کریں 2003 میں چھپی ہے. یہاں پر باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ، وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا یا بددعا دیا یا ان کو گالی دی یا بددعا دی. ولیس هو اہلا لذلك، اور وہ گالی کے مستحق نہیں تھے. کان له زکاۃ واجر ورحمہ، یہ اس کے لیے زکات ہے، اجر اور رحمت ہے. اچھا، پہلی حدیث عائشہ سے کہ دو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی باب میں پہلی حدیث ہے، فکلماه بشیء لا ادری ما هو فاغضباه فلعنهما وسبهما. دو شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا بولا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو لعنت بھی کی اور گالی بھی دی. اور پھر میں نے وہ چلے گئے، میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کیا ہوا، میں نے کہا کہ آپ نے ان کو گالی دیا. اس نے کہا چلے میں نے گالی دی تو اللہ ان کو بخش دے گا. پھر اس میں مزید 2-3 احادیث اسی باب میں ہے، 3 مزید احادیث ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق افراد جو مستحق نہیں تھے ان کو گالی دیتے تھے. اب اسی مسلم میں ایک باب ہے سباب المسلم فسوق و قتال کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. کسی بھی مسلمان کو گالی، اب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گالی دیتے تھے نا بلا وجہ، وہ مستحق بھی نہیں گالی دیتے تھے. خود یہ ملاحظہ کریں، یہ حدیث نمبر ہے مسلم کی حدیث نمبر 125 ہے، سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ دیتے تھے، تو ان کے مذہب میں کیا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاسق بنے نا. اور فاسق بنے نہیں بنے، یہ تو نہیں کہ پیغمبر کے لیے اور شریعت ہو، دوسروں کے لیے دوسری شریعت ہو. یہ صحیح بخاری ہے، چابدار احیاء التراث، یہاں پر بھی حدیث نمبر ہے 48، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. اب ان لوگوں نے اس حدیث کو مسلم وغیرہ یہ بہت سارے ان کے کتب میں یہ حدیث موجود ہیں. اچھا، یہ انہوں نے کس لیے یہ حدیث نقل کیا؟ اس لیے حدیث نقل کی ہے، یہ مجبور ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو، معاویہ کو اور اس کے بھائی کو، ان کو لعنت بھی کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھی کہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مجبور ہے، ان لوگوں نے حدیث گڑھی ہے. وہ شخص جس کے متعلق ابھی انہوں نے خود حدیث نقل کیا نا کہ جو بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو باہر پھینک دو، یہ تو ان کی صحیح حدیث ہے، ان کو باہر تو پھینک نہیں سکتے. یہ وہ شخص جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا چھوٹی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں، یہ چھوٹی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے. بہترین رول ماڈل یہی مولوی صاحب کہ صحابہ کرام کو گالی دیا جائے وہ بھی بلا وجہ، وہ اہل بھی نہیں ہے، اور خود بھی فرمائے کہ گالی دینا فسق ہے.
اور بھائی شیخ صاحب آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فسق ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا مزید ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، اور قرآن کی مخالفت، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جزء ثانی چاپ دار الحدیث، ملاحظہ کریں عزیزو، یہاں پر یہ صفحہ نمبر 296 احمد محمد شاکر صاحب اس حدیث کے محقق میں کہتے ہیں صحیح حدیث صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مکے میں تھے، زید ابن حارثہ ان کے ساتھ تھا، فمر بہما زید ابن عمرو بن نفیل، زید ابن عمرو بن نفیل ان کے ساتھ سے گزرے، فدعوه الى سفرۃ لهما، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید سے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، قال یا ابن اخی انی لا اکل مما ذبح علی النصب، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے یہ گوشت جو ہے، یہ گوشت وہ گوشت ہے جو بتوں کے لیے قربان کی گئی ہے، میں ایسے گوشتوں کو نہیں کھاتا۔ دیکھیں ایک شخص ہے جو مکے میں عیسائی تھا، یہ شخص زید ابن نفیل، زید ابن عمرو، یہ عیسائی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے ہیں، وہ خود اللہ نے ان کو بھیجا ہے کس لیے کہ تم جاؤ بھائی بتوں کا خاتمہ کرو، اور خود انہی بتوں کا صدقہ کھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ جو مشرک آتے ہیں بتوں کے لیے قربانی کرتے ہیں، ان کا گوشت نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے لے رہے ہیں، اور وہ عیسائی کو بلا رہا ہے، وہ عیسائی کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہتا۔ اچھا پھر اس کے بعد ہوا فما رؤی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اکل شیئا مما ذبح علی النصب، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے لیے قربان کی گئی گوشتوں سے کچھ نہیں کھایا۔ تو نبی نے اپنی شریعت کس سے لیا بھائی؟ جو نبی ہے وہ نجس کھاتا ہے، خود ہی نجس، نستجیر بالنجس نطفے سے، نجس والدین سے، اور وہ ایک عیسائی نے اس سے بہتر، زیادہ متقی، زیادہ اتقی۔ اچھا اب اگلا حدیث ملاحظہ کریں کہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہانت، یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر ملاحظہ کریں البول قائدہ، قائما او قائدہ، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا وہاں پہ کچڑے پہ گئے، حدیث نمبر 234، وہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اور پھر میں نے ان کو یہ پانی لایا۔ اچھا اس حدیث کو ارشاد الساری میں قسطلانی صاحب روایت کرتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد صفحہ نمبر ہے 442، یہاں کہتے ہیں اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کھڑے ہو کے پیشاب کیا؟ البول قائما احسن للفرج، کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے تشریف جو ہے پکا ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ یہ تمہارے علماء، یہ تمہارے بڑے محدثین ہیں اہل حدیث کا، یہ بڑا قسطلانی ہے، کہتے ہیں اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا کہ پیچھے اس کا جو مضبوط ہے، او خشیہ من البول قاعدا مع قرب الناس خروج صوتی من، کھڑے ہو کے پیشاب اس لیے نہیں کیا کہ اس کی آواز نکل جاتی، اس کے پیچھے سے ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ پیچھے سے پھسی نکلتی نا، اس کی بڑی آواز نکلتی، یہ تمہاری حالت ہے، تم گستاخ نہیں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کون ہے؟ اگر یہی جملے کوئی یورپین لکھ دے اس پہ فتوے لگیں گے کہ کافر ہے، مشرک ہے، نجس ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ تمہارے علماء کے، یہ تمہارے بڑے اعلام کے، وہ تمہارے احادیث ہیں تمہارے کتب میں۔ میرا 10 منٹ ختم ہے جی، جواب دینا، جو حدیث میں نے پڑھی ہے ان کا جواب دینا۔ عبدالقیوم صاحب حدیث آپ نے ساتھ لکھ لی ہے، اگر مس ہو گئی تو آپ بتا دوں کہ میں بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر رہا تھا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ سلام کریں۔ جی علی بھائی اس طرح مناظرہ کروانا تھا نا، مجھے ہاتھ باندھ کے ویسے ہی ذبح کروا دیتے۔ یہاں سگنل کا شدید ایشو ہے، اس بندے کی آواز بھی رک جاتی ہے، میں ایک دوسرے کیمرے کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، آپ اس کو چلا دیجئے کہ یہاں پر سگنل نہیں آتے، اپنے بندے سے پوچھ لے کہ سگنل نہیں آتے، میں کیسے بات کروں؟ ابھی بھی میں بات کر رہا ہوں، آپ کا سگنل بہترین آ رہا ہے، سگنل بہترین آ رہا ہے۔ آپ نے میں نے کہا تھا میں آپ کے آفس میں آتا ہوں، آپ نے وہاں پر مناظرہ کیوں نہیں رکھوایا؟ میں نے آپ سے، اچھا ویسے میں نے آپ سے عرضی کی تھی کہ جیسے آپ مناسب ہے یہاں آنا چاہتے ہیں، گھر کرنا چاہتے ہیں، دونوں جگہ میں نے آپ سے پوچھا تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں دفتر آنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آفس آنا چاہتا ہوں، ابھی اس بندے سے پوچھ لیں کہ اس کی سم پر بھی سگنل نہیں پورے آ رہے۔ بھائی بولو یار، آپ کو بولتے ہوئے کیا پرابلم ہے؟ بولیں بتائیے۔ ابھی بات ہے، آپ اس کا اپنا تو بالکل صحیح ہے بھائی، اس کی آواز رک جاتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا بک رہا ہے۔ میں عرض یہی کہہ رہا ہوں، میں نے لکھ لی، بحترامی نہ کرو، بحترامی نہیں کرنا، ادب سے بات کرو، آداب سے بات کرو مولوی قیوم صاحب، آداب سے، ادب سیکھو۔ عبدالقیوم صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے لکھ لی ہے، میں اس کا ادب کیا کروں گا؟ آداب کرو، ادب احترام سے بات کرو، خبردار۔ میں نے یہ لکھ لیا، اگر آپ کو چاہیے تو میں ساری باتیں بتا دیتا ہوں، دوبارہ 10 منٹ لے لوں، دوبارہ میں خود ہی دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ آواز جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے، آپ کا بندہ بار بار جو ہے وہ انٹرنیٹ کو چھیڑتا ہے، نہیں ٹھیک ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہ مناظرہ
कल रख लें, मैं कल मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। इस वीडियो को डिलीट करें, कल भाई से कल हम इस तरह करेंगे कि आप मजीद नहीं 5 चलाएगा, उलमा अपनी लेके से आए, मुखालिफ मैं कल देखें बैठूंगा। 5 मजीद उलमा लेके आए, फिर वो उधर मैं तमाशा कहता ना हूं, करें कल कि मेरे मुझे साथ हवाला बात देने कर के लें, लिए कल कोई नहीं है, बैठने के ठीक है लिए ना। तैयार हूं। इस तरह तो नहीं ना हाँ कि यार 5 मुनाजरे मजीद में आप उलमा जो है लेके वो मेरे आओ, साथ जाती फिर करें। मुनाजरा आपसे होगा, ठीक है ना। फिर उस मैं वक्त मुनाजरा करने आपको के ये लिए ड्रामा कल भी नहीं तैयार निकल हूं। कर। हाँ ये मैं भाई ड्रामा नहीं करता, मैं ड्रामा नहीं ड्रामा करता, मैं कर रहे हो सच ना। बोल रहा हूँ यार, मेरे चलो सच में भी इतबार नहीं अभी किया मेरी जा रहा आवाज आ रही है, अभी मेरी आवाज आ रही है। अच्छा अब्दुल कयूम साहब, वो अपने नहीं ना आ रही सारे है। रेफरेंस दोबारा कोड कर देते हैं। दोबारा हाँ हम जी, सुना देते हैं, अच्छा रेफरेंसेस दोबारा सुना देते अब्दुल हैं। कयूम साहब, वो हर रेफरेंस रेफरेंस मैं ये सुना कह के रहा मैं हूँ पूछूंगा, भाई, समझ आई मैं नहीं ये आई। कह रहा हूँ बार बार प्रॉब्लम हो रही है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका बेहतरीन और हल मैं ये है कि कल मैं इख्तिसार के ऑफिस आ जाता हूँ, साथ कल मुनाजरा शेख कर साहब, लेते हैं। शेख साहब मैं इख्तिसार मैं के कहता साथ हूँ हर कल रेफरेंस मुनाजरा दोबारा कर दिखा लेते हैं, देता क्या हूँ और मसला है यार। पूछूंगा, समझ आई नहीं आई। अब्दुल कयूम साहब, वो मैं सिर्फ कह रहा हूँ आपके कि रेफरेंस बता। भाई क्या? कल भी यहाँ जूम बार बार बंद हो जाती है, बार बार जूम बंद हो जाती है, आउट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर चलो। और आवाज शेख उठ अभी तो जाती सही है मैं ना, ये कह रहा हूँ कि अभी तो यहाँ सही का है, सिग्नल का शदीद प्रॉब्लम है। अभी कल तो के लिए सही रखते हैं है। मुनाजरा, और शेख क़यामत साहब आ अभी चली सही, है। अभी सही है या नहीं है, अभी फिलहाल सही है। अभी ठीक अभी है, भी अभी आवाज खराब जो है। है वो ब्रेक हो रही है, अभी भी सिग्नल नहीं है ठीक। अच्छा चले ठीक, ये आदमी चले ठीक, ड्रामेबाज है, मान ये लिया। आदमी है ड्रामेबाज, इसकी अपनी हाँ, बेहतरीन अभी नहीं, जो है नहीं, तस्वीर आ इधर आ रही यार, बात है, सुन। साउंड भी बेहतरीन आ इधर रहा आओ, है। इधर। एक मिनट आओ ना मेरे पास। अली भाई, इस बंदे को जानते हो? ये आपका हाँ बंदा जी, है? हाँ जी, हाँ जी। इससे पूछे सिग्नल का प्रॉब्लम है यहाँ पर कि नहीं है, बताए इसमें। Ali bhai, we are facing some type of issues. Sometime मैं क्या करूं फिर, यहाँ पर हमेशा नहीं है, मुनाजरा करेंगे। sometime है। आप और भाई अगर- जो समझ नहीं आई आप है, अगर जो ऐसे समझ नहीं आई मैं दोबारा ऐसे जो दोहरा है देता वो हूँ, दिफा और करना जो चाहते समझ हो, नहीं कर आई दे मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। कल मुनाजरा रख लें, मैं कल मुनाजरा रख लेना। ड्रामेबाज आदमी, ड्रामेबाज चल। आदमी। मैं ड्रामेबाज अच्छा, हूं, अल्लाह आप यारी मुझसे मक्कार हैं। आप शुरू से मुनाजरा करने अच्छा, आए नहीं थे ना, मैं- शुरू से नहीं आए थे मुनाजरा के लिए आप। मैं कभी मुनाजरा कहता करने के पीडीएफ, लिए बैठा हूं, मैं कोई आपकी चुमियां अब लेने के लिए तुम- आया हूं। तो अभी बदबूदार। बताओ ना, अभी मेरे सवाल का जवाब दे दो यार, अभी मेरे सवाल के जवाब दे दो। जो आपको काफिर मैं ज्यादा कहता का हूं ना कि भाई यहाँ आपको अगर प्रॉब्लम कोई है, काफिर मेरी ज्यादा आवाज का है, प्रॉब्लम है, आपके लिए आवाज प्रॉब्लम है। शेख साहब एक कल सवाल का आपसे टाइम मैं रख लो, मैं कल बैठता हूँ। शेख साहब मैं एक अच्छा, सवाल आपसे कल करता का हूँ, टाइम रख लो, बैठता हूँ। शेख साहब एक सवाल करूं, अब्दुल, इनसे पूछे, एक सवाल मैंने उनसे करना है। एक सवाल कर लें अल्लाह यारी साहब आप। जी बोलें जी। अगर कोई शख्स आपको कह दे कि आपके वालिदैन काफिर हैं, काफिर तय, और वो शिर्क पे मरे हैं, नजिस हैं, और वो अभी जहन्नम में हैं, तो ये आपके लिए तौहीन है या नहीं है? नहीं, मेरे लिए तौहीन नहीं है। अगर वो शिर्क पर तौहीन मरे हैं नहीं। तो मेरे लिए तौहीन नहीं है। मेरे लिए रब प्यारा है, बाकी कोई नहीं है। यानी आपके रब वालिदैन को प्यारा है अगर या कोई उसका रसूल आपको प्यारा है आपको मुझे, और काफिर कोई- ज्यादा नजिस अगर ज्यादा मेरे कहे तो आपके लिए वालिदैन गाली शिर्क पर नहीं है। मरे हूं तो मैं उसके लिए तो मग़फ़िरत की दुआ ही नहीं करूंगा, मेरा तो ये अकीदा है। तो आपके वालिदैन को कोई काफिर कहे वो नहीं है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जो है वो काफिर थे। अगर मेरे वालिद आपका काफिर क्या हूं, अकीदा कोई है? काफिर कहे तो मुझे ठीक है। कोई दुख नहीं होगा। समझ गया। आपके नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन अभी वो दुनिया से काफिर गए हैं, मुशरिक गए हैं, और अभी जहन्नम में, क्या आपका ये अकीदा है? अभी तो जहन्नम कहाँ से शुरू हो गई है? ये कहाँ से लिखा हुआ निकाल लिया आपने कि अभी जहन्नम में है? अभी मैंने आपको मुस्लिम के अपनी हदीस, बातें जो है ना- मुस्लिम के हदीस दिखा है, इन्न आपको अपनी अबी व अबा के फिन्नार, मेरे वालिद और आपके वालिद अच्छा। दोनों जहन्नम में। ये मुस्लिम का भाई हदीस मैं कह दोबारा रहा दिखा हूं दूं? ना, कल मेरे साथ मुनाजरा रख और लो। मुस्लिम की यहाँ पर- हदीस मैंने यहाँ दिखा पर दी सिग्नल है, का प्रॉब्लम है। और मुस्लिम की हदीस की आप तस्दीक करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम वालिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जहन्नम में, यानी तस्दीक करते हैं। मैं भाई दोबारा जो दिखा सही देता हूं। अहादीस है वो हमारा अकीदा है। तो सही हम सही मैं यही हदीस अर्ज से कर इस हदीस के हमारे- मुतालिक पूछ रहा हूँ हमारा शेख साहब, अकीदा है, इस हदीस के मुतालिक पूछ रहा हूँ जो पूरी मुस्लिम में उम्मत है का कि अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हदीस होगी वो बिल्कुल सही है, वो ईमान है। तो मैं बात हर यह हदीस है के कि मुतालिक नहीं पूछ रहा शेख साहब, मैं इस हदीस के मुतालिक स्पेसिफिकली खास इस हदीस के मुतालिक पूछ रहा हूँ। क्या इन्न अबी व अबा के फिन्नार, चाहिए तो मैं दोबारा दिखाता हूँ मुस्लिम से, ये मुस्लिम की हदीस है और इजमाई तौर पर आपके यहाँ सही है, तो आपका भी ये अकीदा है कि उनके वालिद माजिद अभी जहन्नम में अच्छा, अजाब हो रहे मैं हैं? आपसे एक सवाल मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरे मैं आपसे सवाल का कर पहले रहा हूँ। जवाब दे दो फिर सवाल नबी करीम करो। मेरे सवाल का पहले मैं जवाब दे आपसे दो फिर सवाल कर रहा हूँ कि नबी मेरे करीम सवाल का पहले सल्लल्लाहु जवाब अलैहि दे वसल्लम- दो, मेरे नबी सवाल का करीम पहले जवाब दे सल्लल्लाहु दो, के वालिद आपके पैदा होने से पहले फौत हुए थे। मैं जवाब दे देता हूँ। आप सल्लम की वालदा आपके पैदा होने से पहले फौत हुई थी? नहीं, आपके वालिदा नहीं। आपके पैदा होने से पहले फौत हुए थे कि नहीं? वालिद पहले फौत हुए थे, वो माँ के पेट में थे फौत हुए थे। वालिदा जो है 6 साल की उम्र में फौत हुए थे ना। वो उस वक्त दीन था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, जब उनको नबूवत मिली है सन 40
جب آپ 40 سال کے ہوئے ہیں اس وقت آپ کو نبوت کا اعلان کیا، نبوت ملی ہے. کیا اس سے شیعوں کا پہلے کیا اسلام عقیدہ تھا، ہے؟ شیعوں کا ایمان تھا. عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ شیعوں کے والسلام عقیدوں کے کو کھو کرو. کیا بولا؟ شیعوں کے عقیدے کو کیا کروں؟ میں اہل سنت کا عقیدے کو بیان کروں یا تمہارے اور مجھ سے عقیدے کو سوال کر رہے ہو نا، میں تو شیعہ عقیدہ کے میں بیان مطابق کروں؟ جواب میں یہ دوں کہہ گا رہا نا. ہوں کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو. اس نے کیا بولا ابھی؟ گالی دی شیعوں کو؟ نہیں کچھ نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ میں شیعوں کے عقیدوں کو نہیں مانتا، یہ انہوں نے کہا. دیکھیں اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ کس شیعوں اپنا عقیدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا شیعوں کا عقیدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ بھائی میں اپنے عقیدے کا پابند ہوں نا. اور مجھ سے جو سوال کیا نا، مجھ سے جو سوال کیا، میں تو شیعہ عقیدہ کے مطابق جواب دوں گا نا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو احادیث ہیں بے شمار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آبا امہات سب با ایمان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، سب اولیاء اللہ تھے. حضرت عبد المطلب علیہ السلام خود ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے. یا یہ قرآن مجید کی بات مانو. یہ دیکھو، یہ کہتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا. دیکھیں قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قال نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اسماعیل کو یعقوب کا باپ بولا ہے قرآن نے. تو وہ جو باپ ہے وہ والد نہیں تھے، وہ چچا تھے. وہ چچا تھے. جناب آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، والد نہیں تھے. قرآن نے اسماعیل کو بھی یعقوب کا باپ بولا. آواز نہیں آ رہی. چلیں جی یہ کتاب دیکھو، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کریں. ان ابی و اباک فی النار، ان ابی و اباک فی النار. اچھا اللہ یاری صاحب، ان ابی و اباک فی النار. میرے میرے والد صاحب جہنم میں. چلیں اس کے متعلق آپ عقیدہ پتہ چل گیا. ایک اور سوال آپ سے کروں. میں نے جو حدیث ابھی پڑھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق افراد کو گالی دیتے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں یہ مناظرہ یہاں نہیں جاری رکھنا چاہتا. اب میں نے شروع سے کہا بھاگیں گے، میں نے شروع سے کہا تھا بھاگیں گے. او بھائی شروع سے کہا تھا بھاگیں گے نا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہا. علی آپ پھر میرے ساتھ زیادتی کروا رہے ہیں اور بھاگ رہا ہے یہ شخص. اس سوال کا جواب دے دو نا. بس ایک سوال کا جواب دے دو. ایک سوال کا جواب دینا شیخ صاحب، پھر آپ چلے جانا. ٹھیک ہے نا؟ ایک سوال کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو مانتا نہیں ہے. بھائی کیا کروں؟ وہ چچاتے نا، وہ چچاتے. ہمارے پاس حدیث موجود ہے. وہ کہاں چچاتے؟ چچاتے کہاں چچاتے؟ کہاں چچاتے؟ اب سن لو نا، تمہارے نزدیک آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ قرآن کے خلاف جو حدیث ہوگی اسے اٹھا کے پھینک دو. یہ قرآن میں خود دیکھو شیخ صاحب، قرآن میں خود اسماعیل یعقوب کے باپ ہیں. یہ نبی، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں یا اسماعیل یعقوب کے باپ ہیں، یعنی یعقوب کے چچا. اب میرے سوال کا جواب دینا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم کی حدیث ہے، اس میں کئی احادیث ہیں کہ غیر مستحق افراد کو جن کا حق نہیں بنتا تھا ان کو گالی دیتے تھے، لعنت بھی کرتے تھے، ان کو رجم بھی کیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایسا کیا ہے. اور خود مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ سباب المسلم فسوق. جو مسلمان کو گالی دے دے وہ یہ فسق ہے، بہت بڑی گناہ، وہ اس کا کرنے والا فاسق ہے. تو آپ کے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر فاسق نہ ہوں؟ اس کا جواب دینا ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، فرمایا کہ جس کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس کو میں گالی دوں یا میں نے اسے مارا ہو تو اس کے لیے رحمت بنا دے اللہ سے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانوں یا نبی کی دعا مانوں؟ یہ تو نہیں بولا کہ میں جو گالی دیتا ہوں وہ گناہ نہیں. یہ تو نہیں بولا نا. نبی گالی تو انہوں نے دی ہے نا. گالی دینا تو بہرحال. اب گالی دینے کے بعد میں اس کو ماروں یا میں اس کو، بھائی وہ باپ ہے نا، رسول ہے، باپ ہے. ٹھیک ہے، اس کو حق حاصل ہے. اس کو حق حاصل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، تو آپ مانتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ کسی بے گناہ شخص کو گالی دینا فسق ہے. ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کا ذکر کیا ہے کہ وہ کافر ہے. یہ قرآن ہے، یہ نص قطعی ہے. ٹھیک ہے بھائی، وہ میں نے ہم نے بتایا کہ ہمارا عقیدہ اس آیت کے متعلق کیا ہے. آج نہیں ہوگا. علی بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاسق بنے نہیں بنے؟ آپ کے آپ مجھے بتاؤ شیخ صاحب کہ رسول دیکھیں ایک شخص ایک نااہل کو، ایک منٹ علی بھائی، اگر ایک منٹ یہ بھاگ جائے گا پھر ہاتھ نہیں آئے گا. ایک شخص نااہل کو گالی دے، یہ بھاگ رہا ہے. بھائی میں نے شروع سے کہا تھا بھاگنے کے لیے آیا. وہ سن لو نا سوال تو سن لو، تو سن لو سوال سن لو. کار میں چھپا ہے وہ بھاگا، میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں. اور جو بھاگ رہے تھے وہ تمہارے تین تھے، جو بھاگتے تھے نا وہ تمہارے تین تھے. وہ میں نے دکھاتا کہ ہندا نے کیا کرایا تھا مکے میں. اور ہندا نے
बैठे हुए को भागा अब हुआ सुन नहीं लो। कहते। वो जो गार में 12वां छुपा वो है वो जो- भागा है। गार में तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे थे ना, गार में तो पैगंबर छुपे थे। रसूल को गाली दे रहे हो, रसूल भाग कर गार में गए थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहे हैं शख्स। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में गए थे ना, शदीद तरीन इशू है, कल मुनाज़रा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में गए थे। नहीं जीतने दूंगा। ये भाग रहा है ये शख्स, एक सवाल का जवाब नहीं देंगे। और भाई जब वही आई थी, बैठा हुआ हूँ, और सुन लो, जब वही आई थी, कुरान कहता है कि जब वही आई थी, शेख साहब ये सवाल का जवाब देना। बाप है आजर, आजर मुशरिक था। ठीक है, आजर मुशरिक मरा है। था, आजर मुशरिक था, आजर मुशरिक था। चलो, बाप था। और हमारे बाप था। नबी के वालिदैन भी, अब आपके वालिदैन को कोई ठीक है। काफिर करे तो आपके लिए गाली है, कल ठीक है ना। आपसे मुनाजरा होगा, कल आपसे मुनाजरा होगा। अब मुझे एक बात बताना और शेख, किताबें आप लेके आएंगे, शेख, लैपटॉप नहीं, शेख। किताबें लेके आएंगे, कल मुनाजरा अभी होगा। आया ना, अभी जवाब दे दो ना। आवाज तो आ रही है आपको, अब क्यों कह रहे हैं आवाज मैं नहीं आ कल रही? जवाब देता हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ अभी क्यों जवाब नहीं देंगे ना? अभी भाग रहे हो, यहाँ प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है, आपको समझ आ रही है, मुझे सवाल करने दो ना। करवाई है। मेरी आवाज आपको आ रही है, आप भाग रहे हैं। कल मेरा कमिटमेंट है, कल मेरा कमिटमेंट है और जगह, कल मेरा कमिटमेंट है। अभी आवाज आ रही है, आप सवाल सुन ले, जवाब दे दो। लेकिन इससे ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है, इससे ज्यादा कोई अहम चीज नहीं है। भाई मेरे भी कमिटमेंट्स हैं, लेकिन आप हमारे लिए अहम नहीं है, आप हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। हुर्मत की जंग लड़ूं मैं, इसलिए कल का मुनाजरा कह रहा हूं। तो हुर्मत का अभी दे दो ना, अभी जवाब दे दो ना, अभी भाग क्यों रहे हो? कह रहा हूं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है। अभी जवाब दे दो ना, अभी तेरे पास इल्म भी है, किताब खाना भी है, लाइब्रेरी भी है, जवाब दे दो ना। भाग रहा है आदमी। जी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई अली भाई, मुझे इनसे सवाल करने दो। आवाज इसको आ रही है, मैं इसके सवाल करना चाहता हूँ, ये 2-3 इसके जवाब दे दे भाई। ठीक है भाई, एक सवाल कर लूं शेख साहब? मुनाजरे में आपको सवाल की इजाजत होगी बाद में। अभी मुनाजरा है, अब किसने कहा मुनाजरा खत्म हुआ? भाग रहे हैं? नहीं है ना भाई, यहाँ प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपकी, आवाज हमें बेहतरीन आ रही है, पिक्चर भी बेहतरीन है। अली भाई के बच्चे ने कहा है कि यहाँ इशू है। अगर जो आवाज नहीं आई तो मैं दोबारा तकरार करूंगा, आवाज नहीं आई तो मैं रिपीट करूंगा सवाल को। मैं तकरार नहीं सुनना चाहता। मैं नहीं तकरार सुनना चाहता। भाग रहा है मौलवी फरार, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान नहीं साबित कर सकता। पूछ लूं? सवाल है? और भाई पूछने दो ना। मैं कहता हूं, और पूछने दे। कितना जाहिल इंसान है कि तुझे कल बात पूछने दे ना, जाहिल नहीं हो। असल मामला यह है कि आप भागना चाह रहे हैं, असल मामला। आवाज आ रही है, आवाज सवाल सुनाई नहीं दी, और सवाल सुनाई नहीं दी, मैं तकरार करूंगा ना, तकरार करूंगा, क्या मुश्किल है? दोबारा पूछूंगा। हाँ भाग गए थे जो भाग गए थे ना, पूछ लूं? वो भाग गया है, बता रहा हूं ना। वो जो भाग गए ना, उनका कुरान में उनका भागना मौजूद है। 313 नहीं हुए वो भागने वाले जो कुरान में मौजूद है, जो भागे। आप भाई सुनेंगे सवाल या नहीं सुनेंगे भाई? मैं नहीं सवाल सुनूंगा। खत्म है भाई, ये शख्स भाग गया, खत्म। चलें। नहीं भाग गए भाई, भाग गए। आप अब्दुल कयूम साहब भाग गए जनाब। अब्दुल कयूम का कोई फायदा ही नहीं, ये मुनाजरा नहीं करना चाह रहा, ऐसे फ्रॉड में। इसको ज्यादा टाइम भी दिया कि तुम 15 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो, इसके बावजूद ये कहता नहीं। अगर इसको समझ नहीं आ रही, हम दोबारा तकरार करेंगे जी। अच्छा, वैसे मैं कह रहा हूं कि ओरिजिनल मुनाजरा करने देखें, ये आदमी जो है ना, हमने आज का मुनाजरा इसलिए किया था कि पहले से हमारा इसके साथ कमिटमेंट था, पहले से कमिटमेंट था ना। अब इस शख्स के पास इल्म भी नहीं है, अदब भी नहीं है, और ये आज भाग गया, ठीक है ना। हाँ, तो अब जो है ना, इनके फिरके के उलमा बहुत सारे हैं, उनसे मुनाजरा होगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इनके मजहब में वो फासिक हैं या मोमिन हैं, काफिर हैं या मुसलमान हैं, ठीक है ना। ये अब इस मसले पर आगे जाकर इनके उलमा से मुनाजरा होगा। ये शख्स अभी निकल जाएगा तो मैं फिर मुनाजरा नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अदब भी नहीं है, मुझे गाली भी देता है ना, गाली भी देता है, इल्म भी नहीं, मैं से क्या मुनाजरा करूं? अभी इधर है, अभी मुनाजरा करेगा, कंटिन्यू करेगा तो कंटिन्यू, मैं हाजिर हूं। रसूल को काफिर कहा है। कोई चीज आपको सुनाई नहीं देता, मैं तकरार करूंगा अब्दुल कयूम साहब, ठीक है ना। मैं सवाल तकरार करूंगा, हवाला दोबारा तकरार करूंगा, लेकिन अभी निकल गए तो मैं फिर आपसे बात नहीं करूंगा। अभी भी इस वक्त भी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही तो मैं तकरार करूंगा। कर लें, परसों मुनाजरा कर लें आपसे। मैं आज भी इस शख्स से मुनाजरा नहीं करना चाह रहा था, मैं आज नहीं आना चाह रहा था, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि इससे पहले से मैंने कमिटमेंट किया था,
वल्ला अगर मेरी मर्जी होती ना, मेरी बात होती, अभी न्यू प्रपोजल होता, तो मैं से मुनाजरा नहीं करता। मैं सिर्फ इसीलिए कि पहले से कमिटमेंट था, लोगों को तवक्को थी, इसीलिए आया हूँ। वल्ला मैं से मुनाजरा ही नहीं करता। मुनाजरा करने का पिछले जो मुनाजरा हुआ उसमें साबित हुआ कि अहल नहीं है, आज भी साबित हुआ कि अहल नहीं है, और आज भी ये ड्रामा कर रहा है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। देखे सिग्नल का इश्यू कभी कभी होता है, सिग्नल का इश्यू हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। मैं से कह रहा हूं कि भाई जो समझ नहीं है, मैं तुम्हारा इसके पास जवाब नहीं है ना, जो मैंने हवाले दिखाए इसका जवाब नहीं है। अभी तो मेरे पास बहुत सारे हवाले हैं। अब्दुल कयूम साहब, आप उसको सामने तो लेके आए ना लाए साहब, जब तक वो नहीं जाते। अब्दुल कयूम साहब रिक्वेस्ट ये है, वो कह रहे हैं वो 5 दफा बताएंगे, अगर कोई चीज मिस हो गई तो फिर बताएंगे, भाई फिर मिस हो गई फिर। देखिए ना अली भाई, आपने मेरे साथ ज्यादती करवा ली है, ठीक है। अब्दुल कयूम साहब, मैंने मेरे साथ आपसे ज्यादती पूछा करवा था। ली है, माइक म्यूट हो जाता है और आप इस तरह जो है वो आवाज ब्रेक हो जाती है, बार बार मुनाजरा कैसे करेंगे? आप शुरू से आए थे मुनाजर करने के लिए नहीं आए थे अब्दुल कयूम साहब, आप शुरू से आए इधर मुनाजर करने आए नहीं थे, शुरू से ही आए। आपने ये शर्त लगा दी कि हाँ कंप्यूटर से नहीं मैंने दिखा कहा था सकते। मैं दफ्तर आना चाह रहा हूँ। अब्दुल कयूम साहब, घर की हमें भी आपने पढ़ी नहीं तो आपको दफ्तर बुला लेता, मैंने आपको क्यों घर यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है ना, आपका बच्चा कह रहा है सिग्नल प्रॉब्लम है, उसकी सिम पर भी सिग्नल नहीं आ रहा है, इंटरनेट के सिग्नल क्या आएंगे? शायद आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे सिग्नल का मसला होगा। बिल्कुल ठीक है, वो आपकी बात भाई साहब ये शुरू से ही है। इसीलिए आए थे कि मुनाजरा ना हो, इनकी मजबूरी थी कि अगर ये ना आते इनकी बड़ी बदनामी होती। यहाँ पे आकर इन्होंने एक दफा कंप्यूटर का इन्होंने कहा कि आप जो है कागजी किताब दिखा देना, फिर उसके बाद ये मान गए कि चले मुझे टाइम ज्यादा दे दो, मैं मान लेता। उसके बावजूद फिर मुकर गए कि अभी सिग्नल का इश्यू है। और भाई अगर कोई चीज सुनाई नहीं देती दोबारा तकरार करते हैं ना, आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है और तकरार करेंगे ना, जो समझना है तुझे जो समझना है तो आप कह देना कि ये समझ नहीं आया, हम रिपीट करेंगे। अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं, मैं इस आदमी से बात करना ही बेकार है, ये फजूल आदमी। अच्छा, लोगों ने इसकी हैसियत देखी है ना, जो हमने सैटरडे के इसके साथ किया था, और आज भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कौल पूरा हो गया कि आदमी जो है ये भागने के लिए आया। ये मुनाज़ा करने आया ही नहीं था, ये आया था इसीलिए भागने के लिए, और इसने हमारा मुद्दा मान ली और इसने हमारी किसी बात को रद्द नहीं किया। देखिए मैंने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के मजहब में काफिर हैं, इसका क्या जवाब? कहता है इब्राहिम का भी दादा काफिर है ना। इसने ये तो नहीं कहा कि नहीं हमारे यहाँ वो मोमिन है, ये तो नहीं बोला उसने ना, इसने मान लिया। ठीक है ना भाई? मैंने हदीस दिखा दी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के मजहब में भी जहन्नम में, जहन्नम में। कहता है वो हदीस नहीं, मैंने दिखा दी दोबारा, क्या हदीस? वो मुस्लिम की हदीस है, ये देखो मुस्लिम कि वो जहन्नम है, इन्ना भी वाबा के फिन्नार, जहन्नम में। मैंने दिखा दिया कि भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाली देते थे बेगुनाह लोगों को, ये फिस्क है, इसके पास जवाब नहीं है। मैंने इनको दिखा दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी, वो खुद आए हैं बुतों को तोड़ने के लिए, बुतों को खत्म करने के लिए, और खुद सदक़े कर रहे हैं बुतों की। इसका जवाब दिया नहीं दिया। अच्छा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होके वो पेशाब का नस्तजीर बिल्लाह, और इनके आलिम ने क्या कहा, किस लिए पेशाब किया, कैसे बकवास किया। और इसके अलावा हमारे पास इतने हवाले हैं बेशुमार। अभी तो मैंने शुरू किया, मैंने तो अभी हल्के हवाले मैंने दिए। अच्छा, आप अब्दुल कयूम से मैं बात नहीं, अभी उससे बात करना भी फजूल है। जी सर। अब्दुल कयूम साहब देखें, अब क्योंकि देखिए मुनाज़िर, अच्छा मान ली अब्दुल कयूम साहब आपकी बात मान ली, नेट का इशू होगा, हमने आपकी बिल्कुल बात मान ली। अच्छा अल्लाह यार साहब, सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखें ये जो डिसाइडेड डे था वो चले नेट की ही मान के वो नहीं हो सका, अब आगे मानना आपने है, अगर आप चाहेंगे तो होगा, अदरवाइज ठीक है, दैट इज ऑन। तो अर्ज है अभी ये शख्स आया है, मैं हाजिर हूं से गुफ्तगू करने के लिए, ठीक है ना। अगर नेट का इशू है, कोई बात, नेट का इशू हमेशा नहीं होता, कभी कभार होता है, कोई चीज समझ नहीं आए, मैं उसको दोबारा तकरार करने के लिए हाजिर हूँ। इनको ज्यादा वक्त दे देते हैं, ठीक है ना, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, और अगर इसको कोई भी चीज समझ ना आए, मेरे सवाल समझ ना आए, मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर ये अभी यहाँ से, क्योंकि ये मुनाज़ा करने के लिए आए नहीं थे, और इस शख्स से फजूल वक्त ज़ाया करना, अभी देखें अभी जितना टाइम हुआ है ऐसे बातों में गुजर गया, मुनाज़रे में जो असल इस्तिदलाल में बहुत कम टाइम लगा है, तो ये मुनाज़ा करने आया नहीं था, ठीक है ना, ये जान छुड़ाने के लिए। सर मैं सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मर्जी आपकी माने या ना माने, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी एक है कि वो एक टेक्निकल इक्विप्ड जगह पे नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं। चले हमने उनकी ये बात ही मान के हम उनको स्टूडियो में ले आएंगे जहाँ पे टेक्निकली सारा कुछ इक्विप्ड है, अगर आप चाहते हैं स्टूडियो में लाके। आज का मेरे से उनके साथ कमिटमेंट था, ठीक है ना, कमिटमेंट था। आज भी अगर उनके पास सिग्नल का इश्यू है, उनको एक दूसरा फोन दिया जाए जिसमें वो व्हाट्सएप पे सुन लें, हमारी बातें व्हाट्सएप पे सुन लें,
اور بیک اپ کے لیے یہ زوم بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی چیز ان کو سنائی نہیں دیتا ہم اس کو ریپیٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اب اس شخص کے ساتھ سیٹرڈے کو جو آج دیکھیں, اگر یہ کوئی علمی شخصیت ہوتا نا اور اس کا عذر ہمیں معقول لگتا کہ واقعا یہ عذر ہے, بالکل ہم مان لیتے ہیں بھائی اگلے دن اس کے ساتھ مناظرہ ہو, لیکن یہ شخص ڈرامہ کر رہا ہے, مجھے پتہ ہے یہ ڈرامہ کر رہا ہے, اس نے مناظرہ کرنا نہیں ہے. عبد القیوم صاحب آواز کا مسئلہ حل کروا دو, پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. جی بھائی, ابھی میں واٹس ایپ پہ کال کر دیتا ہوں, وہ ایسے ڈرامہ کر دیتا ہوں, واٹس ایپ پہ کال آ جائے گی, آپ کو آواز ٹھیک آئے گی. مجھے بتائیں کل کا مناظرہ کرنے کا پرابلم کیا ہے آپ کو علی؟ یہاں میں ویسے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ دیکھیں آج کا مناظرہ آپ کے ساتھ اس لیے ہم نے رکھا ہے, میں نے ویڈیو, میرے بچے نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے, اتنی آواز کی اس کے اندر پرابلم ہے کہ سگنل رک جاتے ہیں. عبدالقیوم صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں آواز کا مسئلہ حل کروا دوں تو کیسے حل کریں گے؟ ایسے تو نہیں حل ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, وہ مجھ پہ چھوڑ دے, میں آواز کا مسئلہ حل کروا دوں. کل مناظرہ کر لے, اس کے پاس کل ٹائم نہیں ہے, پرسوں مناظرہ کر لے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, چوتھ کو مناظرہ کر لے, جس دن چاہتا ہے. میں آپ ایک ڈرامے باز آدمی ہیں, آپ ایک ڈرامے باز آدمی ہیں, آپ میں صداقت نہیں ہے, یہ سب بہانے, یہ سب ایکسکیوزز ہیں, یہ سب ایکسکیوزز ہیں, بہانے ہیں. ساؤنڈ کا پرابلم حل کر دیں گے, مناظرہ جاری رکھو, بھاگنا نہیں آپ نے. میں کہہ رہا ہوں ابھی آڈیو کا مسئلہ حل کروا دیتا ہوں آپ کا, میں وہاں پہ واٹس ایپ پہ کال ملوا دیتا ہوں تاکہ آڈیو کا کوئی اس میں ایشو نہ آئے, سگنل نہ ٹوٹے, نہ ہی آپ کی آڈیو بریک ہو. اگر یہ میں کروا دوں تو بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, آڈیو کا ایشو نہیں آئے گا. عبدالقیوم صاحب آڈیو کا ایشو نہیں آئے گا. آتا ہے میرے پاس, آ رہا ہے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دیر سے پاگل ہوں کہ جو ہماری بات ہو رہی ہے اس میں بار بار پرابلم ہو رہی ہے. اور جو چیز سنائی نہ دے ہم تکرار کریں گے نا, اور پھر واٹس ایپ پہ بیک اپ اس میں بھی سن لینا بھائی, آپ واٹس ایپ میں اسپیکر پہ لگا کے سن لو تم, ان کی اپنی آواز تو ادھر سے ہی آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو واٹس ایپ پہ کال ملا دیتے ہیں, وہاں پہ آپ کو علی بھائی اتنی دیر سے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ چلے بھائی, چلے بھائی, اس کو جانے, یہ سے مناظر کرنا ہی نہیں تھا بھائی, اس نے مناظر نہیں کرنا ہے علی بھائی, یہ ایسے فراڈ ہے, یہ بالکل یہ فراڈ ہے, صرف ایک بات کہ کیا اس موضوع پہ آپ ان سے دوبارہ مناظرہ کرنا چاہیں گے کہ نہیں؟ دوسرے علماء, کوئی دوسرا عالم ہو, اسے کریں گے. یہ آدمی اس لیول کا نہیں ہے, بات کرنے کے لائق نہیں ہے آدمی, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے لیول کا نہیں. کوئی ابھی اس نے جو حدیث پڑھی غلط پڑھی ہے, اس نے ابھی جو حدیث پڑھی ہے, اور ڈرامے باز ہے نا. ابھی دیکھیں ایک شخص جو جب کمٹمنٹ کرتا ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کروں گا, پھر ادھر آ کے کہتا ہے کہ بھئی کتاب نہ دکھاؤ. یہ کوئی بات ہوئی کہ کتاب نہ دکھاؤ؟ اوکے, پتہ نہیں, شاید ہو سکتا ان کا ادھر ٹھیک ہو وہاں پہ انٹرنیٹ والا, ہاں ان کا انٹرنیٹ والا ادھر ٹھیک ہو بھی سکتا ہے, مجھے اس کا آئیڈیا نہیں. یہ بھائی یہ خوف زدہ تھا کہ میں جو نکال کے دوں گا اس کو, یہ جو ہے اس کی حالت خراب ہوگی, جواب نہیں دے سکے گا نا, تو یہ بہانے کر رہا تھا شروع سے. آیا یہ مناظر کے لیے نہیں آیا تھا یہ شخص, شروع ہی سے بہانہ کر کے لیٹ بھی آیا وہ وغیرہ وغیرہ, اس نے جو ڈرامے بازی. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے لی بھائی. فی امان اللہ, تھینک یو سو مچ سر. اللہ آپ سب کو سلامتی دے, اللہ آپ سب کو عزت دے. میرے محترم ناظرین, میں معذرت کے ساتھ کہ آج کا مناظرہ آپ سب سے, آپ کو توقع تھی کہ مناظرہ ہو جائے, مناظرہ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہی ڈرامہ بازی تھی کہ یہ شخص پچھلے ہفتے جو اس نے تپڑ کھائے تھے, مار کھائے تھا یہاں سے, اس کو اس کا اندازہ تھا, تو یہ آیا تھا اسی لیے کہ مناظر نہ ہو جائے. اور ڈرامہ بازی آخر سے اول سے آخر تک اس نے ڈرامہ بازی کیا. اول سے لیٹ بھی آیا 1 گھنٹہ, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد آتے ہی اس نے ڈرامہ شروع کر دیا. اوکے, جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف